تو آج کیا ہمارے ہاں کریئر کاؤنسلنگ کے سینٹرز ہیں؟ تو ایک اسٹوڈنٹ ینگ ایسپائرنٹ ایف ایس سی کی ہے اس نے یا ایف اے کیا ہے، وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ اسپرنگ ایڈمیشن اناؤنس ہوا ہے یو ٹی کا، جس میں ہم ابھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نئے بچے ہیں، اور اس میں ہم ملٹیپل ویبینارز، پوڈ کاسٹ، سیمینارز، انفارمیشن ڈسیمینیشن کے ملٹیپل میکانزمس کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو انجینئرنگ ایجوکیشن ہے یا انجینئرنگ یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے اور 4 ایئر پروگرامز میں، ہاؤ کاسٹلی از دس، ہاؤ ایکسپینسو؟ یو ٹی کی جو اس وقت فیس ہے نا 6.5 لاکھ روپے، یہ 4 سال کی ہماری فیس ہے ٹوٹل. ایک اسٹوڈنٹ ملٹیپل اسکالرشپس بھی لے سکتا ہے؟ نو. اچھا، اگر کمپیئر کریں اس کو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ جی، تو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ لمس کی آپ نے بات کی، میرے کافی جان پہ یعنی کہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں. سو ان کی فرسٹ سیمسٹر کی فیس ہی جو ابھی ہے نا، وہ تقریباً 8.5 لاکھ بھری ہے انہوں نے. آپ کا گریجویٹ کتنا قیمتی ہے؟ آئی مین اس وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ امیزون میں، گوگل میں، مائکروسافٹ میں، اوریکل میں تو کی پوزیشن پہ ہیں، مائکروسافٹ پہ بھی اچھی پوزیشن میں ہیں، اس کے علاوہ ایپل میں. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آر ٹی ایس. حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ پہلے 2 مصرے ویسے تو ساری شاعری کمال ہے، لیکن جو پہلے 2 مصرے ہیں یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. ہم اگر سچویشن کے ساتھ ایوالو نہیں ہوں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا، پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. دس از دی ایج آف اے آئی. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کی بات کرتے ہیں، روبوٹکس کی بات کرتے ہیں، ہیومن انٹرونشن کو کم کر کے مشینوں کے دور کی بات کرتے ہیں. ویسے تو کسی نے کہا تھا نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، لیکن کیا کیجیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. وی نیڈ ٹو کیپ پیس ود دا ماڈرن ورلڈ. اگر نہیں رہیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. آئی اسٹل ریمبر کہ ایک وقت تھا جب گھر والے کہتے تھے کہ پتر ساڈا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا. ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو خاندان میں ناک اونچی ہو جائے گی. اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، اور وقت کا پہیہ بڑا بے رحم ہے، وہ ہمیں سکھا دیتا ہے. وقت بہت بڑا ٹیچر ہے. اس نے لیسن دیا کہ بھائی نہیں، اب دنیا بدل گئی ہے. آپ کا بچہ پینٹنگ بھی کر سکتا ہے، وہ اچھا پینٹر بھی ہو سکتا ہے، اچھا آرٹسٹ بھی بن سکتا ہے، تبھی صادقین بنتے ہیں، اچھا آرکیٹیکٹ بھی بن سکتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ کوئی بزنس کی فیلڈ بھی ہے، وہ بی بی اے بھی کر سکتا ہے، وہ اکاؤنٹنگ بھی کر سکتا ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن سکتا ہے. پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ کمپیوٹر سائنس میں اگر ہے اور کمپیوٹر سائنس کی جدتوں کو سمجھ رہا ہے تو وہ ڈالرز کما سکتا ہے. اور جب ڈالرز کی بات ہوتی ہے، پیسے کی بات ہوتی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھا ہوا بچہ وہ $3 سے لے کے $300 تک کما رہا ہے، اور کچھ تو 300، 400، 500، $600 پر ڈے کما رہے ہیں. اور مہینے کا اگر ان کا ریونیو جنریشن دیکھیے تو بہت فیسینیٹ کرتا ہے. یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ گھر بیٹھ کے کمائیے. ایسے اشتہارات بھی آپ دیکھتے ہوں گے. کوئی اچھا گرافک ڈیزائنر ہے، کوئی اچھا ویب ڈیولپر ہے، کوئی اچھا باٹ ڈیولپر ہے. اب تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، کوئی جنریٹو اے آئی کے ٹولز ڈیولپ کر رہا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ایجنڈا یہ ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ. ہمارے ینگسٹرز کو کیا کرنا ہے، پوٹینشیل کہاں ہے، کیا حاصل کرنا ہے. آپ بے شک ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن آج کل کے زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے وہ کون سا اسکل سیٹ ہے جو آپ کا آنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں آئے گا تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس نشست میں جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے، میں ان کا ہلکا سا تعارف آپ سے کراتا چلوں. ویسے تو وہ ہلکے نہیں ہیں بالکل بھی، بہت بھاری بھرکم ہے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. وہ ایک ایسے ادارے سے ہیں جس کی خود 100 ایئرس کی لیگیسی ہے. اس کی ایک ایک اینٹ سے وہ لیگیسی چھلکتی ہے اس ادارے کی. اس ادارے کے میں بھی بہت قریب ہوں کیونکہ وہ میرا بھی علم میٹر ہے، میری مادر علمی ہے. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اس مادر علمی میں جا کے مجھے سانسیں بہت کھل کے آنے لگتی ہیں. آکسیجن یا نظام تنفس کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، بڑا کنڈیوسو لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. اور اس کا نام ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے گریجویٹس جہاں بھی ملتے ہیں اپنائیت سی لگتی ہے. تو یہی اپنائیت آج ان کو دیکھ کے بھی مجھے محسوس ہوئی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آئیے کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں. کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن ہیں، یعنی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹیکنیکل سائڈ پہ تو دیکھتے بھی، ایڈمنسٹریشن کا ایک اچھا ایکسپوئر، ایک اچھا ایکسپیرینس اس کو کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ. اس کے علاوہ بہت سارے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مارکیٹ کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے
سافٹ ویئر ہاؤسز سے لے کے سلیکان ویلی تک موجود ہیں. جس انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے گریجویٹس نہ صرف یہ کہ پبلک سیکٹر کے اندر ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اس انسٹیٹیوٹ کو بھی ایکسپلور کریں گے, آج وہ کیا کر رہا ہے, کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, کمپیوٹر سائنس کی ڈومینز میں کیا کیا اپرچونیٹیز آپ لوگوں کے لیے ہیں اور آپ ان کو کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عثمان غنی صاحب میرے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول. بہت مصروف ہیں آپ, آئی نو. نہیں, تھینک یو. اور آئی تھنک دس از اے گڈ اپرچونیٹی کہ میں شو کیسنگ کر سکوں جو ہماری یونیورسٹی ہے کیا کام کر رہی ہے, اور میں موٹیویٹ کر سکوں ہماری ینگر جنریشن کو, کیونکہ کمپیوٹنگ جو ہے یہ وے فارورڈ ہے, فیوچر ہے, اور اس میں ہمیں جتنا زیادہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں ہم کریں. اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ سے وہ سوال کر لوں کہ جو ہمارے ینگسٹرز کے لیے, نئی جنریشن کے لیے, جین زی کے لیے بہت ضروری ہیں, اور لارجر کاز اس پوڈ کاسٹ کا یہی ہے کہ آپ ان کے لیے ذرا ایک راستہ سیٹ کر دیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ. کوئکلی اسٹارٹنگ فرام یور کریئر, ڈاکٹر صاحب آپ جنوبی پنجاب سے ہیں ایز فار ایز آئی نو. جنوبی پنجاب کا ایک لڑکا, بہت پڑھتے ہوں گے آپ, تبھی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں پہنچے ہوں گے. جی, تو اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی, میں بہت زیادہ بورڈنگ میں رہا ہوں. میں 6th کلاس میں تھا جب میں نے نا اپنا گھر سے سفر باہر کا شروع کیا. میرا تعلق لودھرا شہر سے ہے ویسے. تو 6th کلاس میں گیا تھا مظفر گڑھ میں جمیل اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی ہے جہاں پہ میں نے 2 years گزارے, اور خیر وہاں پہ بڑا ٹف ٹائم میں نے دیکھا, لیکن وہاں سے نا ایک بنیاد بنی میرے کیریئر کی اور میری لرننگ کے. دین آئی جوائنڈ کیڈٹ کالج حسن عبدال. وہاں سے میں نے اپنا میٹریکولیشن اور پھر FSc پر انجینئرنگ کی تھی. دیٹ واز بیک ان 99. آئی گریجویٹڈ فرام دیئر. آئی ڈڈ مائی FSc فرام دیئر. حسن عبدال کا ٹائم بہت زیادہ کمپیٹیو تھا, بہت زیادہ لرننگ تھی, اور صرف یہ نہیں تھی کہ ایجوکیشن وائز, اسپورٹس وائز, کمپٹیشن وائز, گرومنگ وائز, دیٹ واز اے ویری گڈ ٹائم. اینی ہو 2000 میں میں نے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ UET میں اپنی انڈر گریڈ اسٹارٹ کی. 2004 میں کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد میری 2004 کے دسمبر سے ہی میں نے یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر اسٹارٹ کیا تھا اپنا کیریئر. ان دا مین ٹائم آئی آلسو ڈڈ مائی ماسٹرز فرام UET, اور 2007 میں میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا. ساتھ ساتھ لیکچرشپس چل ہی رہی تھی. ینگ تھے, بچوں کو اس وقت بھی موٹیویٹ کرتے تھے. اب وہاں پہ ایک اچھی چیز کیا تھی کہ جب میں نے 2004 میں پاس آؤٹ کیا نا, تو میں نے ساتھ ہی انڈسٹری کی جاب بھی کی. تو میں ڈیول رول میں رہا, اور الحمدللہ آج تک وہی میں ملٹیپل چیزیں کر بھی رہا ہوں. اور لوگوں سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یار کمپیوٹنگ جو ہے نا, دس از اے ویری ڈائنامک. اچھا, یہاں آپ کو ذرا روکتا ہوں نا. لودھرا کا لڑکا مظفر گڑھ جاتا ہے جمیل اکیڈمی میں, وہاں سے وہ حسن عبدال پہنچ جاتا ہے, حسن عبدال سے وہ UET آ جاتا ہے یہ 2000 میں. تو لودھرا کے اس لڑکے کو, مطلب لودھرا از کنسیڈرڈ ٹو بی سم ہاؤ اور دی ادر بیکورڈ ایریا کمپیریٹیولی ایز فار ایز لاہور از کنسرنڈ, یا راول پنڈی اور اسلام آباد اور فیصل آباد از کنسرنڈ. تو بنیادی طور پہ وہ کیا چیز, مطلب یور پیرنٹس, وہ یہ موٹیویشن, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا, ارسطو بنوں گا, سکندر بنوں گا, نکلو. جی, اس میں نا سر کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں علاقے کے نا. بیسیکلی کچھ ہمارے سینئرز ہوتے ہیں, جیسے میرے کچھ سینئرز ہیں. ون آف دا موسٹ فیمس سینئر, میں یہاں پہ نام بھی لینا چاہوں گا, عاطف امان ان کا نام ہے, جنہوں نے انڈس ویلی کیپٹل کے نام سے ایک بہت بڑا آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, جن کے ملٹیپل اسٹارٹ اپس ہیں, جن میں بازار ہے, اس سے پہلے ایئر لفٹ ہوتی تھی, فارم دار میں کافی جگہوں پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے وہ ہیں عاطف امان صاحب ہیں. عاطف امان صاحب ہیں, پاکستان سے ہی ہیں. پاکستان سے ہی ہیں, لودھرا شہر سے ہی ہیں, میرے ہمسائے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور سینئر بھی ہیں ہمارے. تو اچھا, صرف وہ نہیں, ان کے علاوہ بھی نو, ہی از فرام GIK. اچھا, اسی طرح نا اور کافی سارے لوگ تھے جو نا لودھرا سے ہی مثالی جمیل اکیڈمی جاتے تھے, اور ایک نا پاتھ سیٹل تھا ان کا. ہم لوگوں نے بھی اسی پاتھ کو فالو کیا. پھر آ جاتی والد صاحب, میرے والد صاحب جو تھے وہ ایڈوکیٹ تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹا جو ہے نا کچھ وہ ڈفرینٹ کرے کوئی معاشرے میں, اور سرو آؤٹ کرے معاشرے کو. تو وہاں سے نا بنیاد رکھی گئی. اگین اسکول کا میں کہوں گا, ہمارے اسکول کا نام لودھرا پبلک اسکول تھا, وہاں سے یہ بچے مثالی کی طرف جاتے تھے, اور اس طرح ہمارا چلتا تھا. اب اس میں جو کریکٹ کرنے والی چیز ہے, ایک یہ تھی کہ حسن عبدال کے بعد ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں, اور میں میٹرک میں بھی اور FSc میں بھی ٹاپ 10 کے اندر ہی تھا دونوں میں. بلکہ FSc میں تو شاید 4th پوزیشن تھی بورڈ میں, پنڈی بورڈ میں, اور میٹرک میں شاید 7th پوزیشن تھی میری. وہاں سے نا ڈیسیژن یہ تھا کہ یار اب آگے کیسے موو کیا جائے. مجھے بہت زیادہ شوق پرسنل لیول پہ آرمی جوائن کرنے کا بھی تھا. اور میرے کافی سارے دوستوں نے جو میرے کلاس فیلوز تھے اس وقت آرمی جوائن کی, بٹ آئی موو ٹورڈ ایکڈیمیا. اس کی ریزن یہی تھی کہ مجھے نا آج تک میں اسٹریٹ فارورڈ بتاؤں گا, پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے.
اور میں اسٹوڈنٹس میں بھی بہت زیادہ کہتا ہوں, بلکہ سب سے زیادہ جب میں بات کرتا ہوں نا تو میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یار بکس پڑھنے کی عادت ڈالو. اس کو ہم عرف عام میں جب یونیورسٹی میں تھے تو تھیٹا کہتے تھے, جو بہت پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تھیٹا ہے. تو آپ کو بھی تھیٹے کا لقب ملا ہوگا. میرے لیے ریحان بھائی پرسنل سے ہے, لیکن مجھے کچھ دوست میرے نا جینیس کا ورڈ یوز کرتے تھے, اور وہ شاید ریزن یہ تھی کہ میرا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ نا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے تھے, تھیوریٹیکل کنسیپٹ. اور اس کی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ریزن ہے کہ میں ذہین نہیں رہا کبھی بھی, ہارڈ ورکنگ. میں الحمدللہ میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ میں ہارڈ ورکنگ رہا ہوں. اینڈ آف دا ڈے تو اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے, لیکن اسٹل یہ ہے کہ میں نا ہارڈ ورکر ہوں, تو میں محنت متواتر کرتا ہوں. اور اس سے زیادہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نا تھوڑا سا گائیڈنس لوگوں کی, اور پلس اس کی مینجمنٹ. اس میں جب آپ بہت زیادہ بک ریڈنگ کرتے ہو اور باقی چیزوں میں انوالو رہتے ہو تو پھر لرننگ ہوتی جاتی ہے. ان اینی کیس حسن امداد سے پھر یو ٹی ہم نے جوائن کی. یو ٹی جوائن کرنے کی مین ریزن یہ تھی کہ جب ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی یا پنجاب کی اسپیسیفکلی, تو یو ٹی ایک نا اسٹینڈ آؤٹ نیم ہے. جیسے میں نے جب والد صاحب سے کہا کہ میں نے انجینئرنگ کرنی ہے تو انہوں نے مجھے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ یار پھر یو ٹی جاؤ گے, کیونکہ اس وقت لاملا ان کی یعنی کہ جو ان کے ایج فیلوز لوگ ہوں گے, یو ٹی ایک دیٹس واٹ مائی پیرنٹس ٹولڈ می کہ بھائی جانا ہے تو یو ٹی جانا ہے, یو ٹی کا گیٹ نمبر 3 کراس کرنا ہے. بالکل ایسا, تو سمبل آف پرائڈ وہ سمجھا جاتا ہے. اب یہاں ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ ٹیسٹ دیا, لاملا پہلے بھی نمبر اچھے تھے, ٹیسٹ میں بھی نمبر اچھا ہے, تو مجھے ابھی تک یاد ہے شاید میرا میرٹ وائز شاید نا کوئی 30th نمبر پہ تھا میں یو ٹی میں جب آئے. لیکن میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتاؤں گا, میں نے صرف ایک ہی آپشن کلک کی تھی, وہ تھی کمپیوٹر سائنس. یہ میرا اگلا سوال بھی آپ سے تھا کہ یہ 2000 آج ہم 2024 میں کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہے ہیں کہ بہت بوم آ گیا ہے, آپ نے سن 2000 میں کمپیوٹر سائنس ٹک کر دیا. جی, اس وقت تو کمپیوٹر سائنس اتنی بڑی فیلڈ نہیں تھی, یا اتنا پوٹینشیل یا اتنا اپرچونیٹیز نہیں تھی اس میں. الیکٹریکل کی بات ہوتی تھی, آرکیٹیکٹس کی بات ہوتی تھی, سول انجینئرس کی بہت بات ہوتی تھی ان دنوں میں. جی جی. ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ یہاں پہ نا 2-3 آنسر ہیں. اچھا, وہ آنسر سارے ایسے تھے جو نا کچھ ریلیٹیوس کی بات کروں گا, وہ یو ایس اے سیٹلڈ تھے, لیکن ایک نا بڑا قریبی ایک دوست تھا, اس کا میں بڑا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. اسد معین نام تھا. وہ اس ٹائم پہ 1999 میں اس کے جو فادر تھے اور جو مدر تھے وہ دونوں آرمی میں بریگیڈیئر لیول پہ تھے. ان سے نا جب ہم ڈسکشن کرتے تھے کہ یار ہم نے آگے پڑھنا ہے, تو اس کا اپنا فیلڈ تھا, وہ خیر میڈیکل ڈومین میں تھا. جب اس سے بات چیت ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ یار فیوچر جو ہے نا دیٹ از آف کمپیوٹنگ اینڈ آئی ٹی. اینڈ ٹرولی اسپیکنگ اس وقت نا کسی کو نام شام بھی نہیں پتا تھا. ہمارے کچھ سینئر تھے جو فاسٹ میں یا جی اے کے وغیرہ میں یا یو ٹی میں آ رہے تھے, لیکن نا زیادہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا. مجھے وہاں سے نا لیکن یہ فیل ہوا کہ یار کام وہ کرنا چاہیے جس کا نا فیوچر زیادہ سیف ہو ایز کمپیئر ٹو کرنٹ کے. ان کے وہاں سے ہماری ایک چیز چلی کہ یار کمپیوٹنگ کا. پھر تھوڑا بہت ہم نے ہوم ورک کیا. ہوم ورک ان دا سینس کیسے کیا, جو میں اگین یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں, کہ ایک ہوم ورک یہ ہے کہ آپ گوگل پہ بیٹھ کے نا سرچ کرتے ہو. ایک یہ ہے کہ یار میری نا ہسٹری یہ رہی ہے کہ ہم ہمیشہ نا اپنے نا آئیڈیلز بناتے ہیں. آئیڈیل سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نا فالو کرتے ہیں, گائیڈ بناتے ہیں اپنے نا. میں نے پھر یہ دیکھا کہ یار کون سکسیزفل لوگ ہیں ان کو فالو کیا جائے. اس چیز سے نا مجھے بڑی تقویت ملی کہ یار کمپیوٹنگ کا. اچھا, اس میں اس ٹائم پہ ہو کیا رہا تھا کہ کمپیوٹر سائنس میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے لوگ اور میتھمیٹکس کے لوگ بہت زیادہ ٹرانسفر ہو رہے تھے. ٹھیک, آل اوور دا ورلڈ. اگر میں ابھی بھی بات کروں تو اب تو ایک بڑا فنڈامنٹل سی بات بن چکی ہے کہ میتھمیٹکس کے, فزکس کے, الیکٹریکل کے, ایون مکینیکل کے اب یہ لوگ بہت زیادہ کمپیوٹنگ کی طرف آ رہے ہیں. لیکن وہ اس وقت میتھمیٹکس کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ انکلائنڈ تھے ٹورڈس کمپیوٹنگ, اور یہ وہ لوگ تھے جو بہت بڑے بڑے ایوارڈ جیتتے تھے. تو وہاں سے ایک پش ملا کہ نہیں یار کمپیوٹنگ ہیز اے ویری گڈ فیوچر. ان ایڈیشن ٹو دس جب ہم یو ٹی میں آئے, آپ بھی سر وہیں سے ہیں, تو یونیورسٹی میں نا ایک ہی نئی بلڈنگ تھی اس وقت, دیٹ واز کمپیوٹر سائنس بلڈنگ. اچھا, تو یہ کچھ فیکٹرز ایسے بنے. اور اس وقت کمپیوٹر سائنس میرٹ پہ کہاں فال کرتا ہے؟ کمپیوٹر سائنس اس وقت میرٹ پہ 5th نمبر پہ تھا. 5th پہ. اور ٹاپ پہ کون تھا؟ ٹاپ پہ الیکٹریکل تھا. الیکٹریکل. نمبر 2 میکینیکل. آئی تھنک میکینیکل اور سول, دیٹ واز دونوں میں سے ایک ہوگا. اف آئی ایم ناٹ رانگ 5th نہیں تھا تو کمپیوٹر سائنس 7 تھا. اور آپ نمبر 1 جو ٹریڈ تھی الیکٹریکل وہ بھی جوائن کر سکتے تھے, بٹ بائی چوائس آپ کمپیوٹر سائنس میں آئے. رائٹ. اور آج اگر میرٹ کی بات کریں تو ٹاپ پہ کون ہے؟ جی, اب دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم وقت کا پہیہ چلا. آج جو ہے کمپیوٹر سائنس کا اتنا زیادہ ڈفرینس ہے سیکنڈ ڈپارٹمنٹ سے. لیٹ سے ابھی 24 کے ہمارے ایڈمیشن ہوئے ہیں, اسپرنگ فال کے نا, ہم انہیں آٹم بھی کہتے ہیں, فال کہتے ہیں, یا سپتمبر کے ایڈمیشن ہوئے ہیں. ہمارا جو کمپیوٹر سائنس کا میرٹ اسٹارٹ ہوا اس کے ایگریگیٹ تھا 86.3 یا 86 پوائنٹ سم تھنگ. سیکنڈ پہ جو تھا وہ تھا کمپیوٹر انجینئرنگ, وہ 82 پہ تھا, اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں شاید وہ 80 کو بھی ٹچ نہیں کر رہے تھے. تو دس از اے ہیوج جمپ. پہلے بھی ہوتے تھے کہ الیکٹریکل کا کبھی میرٹ اوپر ہے, کبھی سول کا, کبھی مکینیکل کا, لیکن وہ جو ڈفرینس ہے نا وہ 0.1, 0.2, 0.01, 0.5 اس طرح ہوتا تھا.
اب کیا ہو رہا ہے کہ کمپیوٹنگ کا جو میرٹ ہے وہ فار بیٹر ہے یا فار ابو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس کے. آج کمپیوٹر سائنس ٹاپ پہ ہے. جی یس. نمبر 2 کون ہے؟ نمبر 2 کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. نمبر 3 کون ہے؟ نمبر 3 ڈیٹا سائنس کے نام سے وچ از اگین ان دا ڈومین آف کمپیوٹنگ. یہ نئی ڈومین ہے. یہ نئی ڈومین, ایمرجنگ ڈومین ہے. ایمرجنگ ڈومین. نمبر 4. نمبر 4 فی الحال تو الیکٹریکل تھا, بٹ نیکسٹ ایڈمیشن میں دیر آر ویری مچ چانسز کہ اے آئی درمیان میں آئے گا, کیونکہ ابھی ہم نے نئی ڈگری شروع کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے. تو اب سملرلی دیر از اندر ڈگری سائبر سیکورٹی. تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ٹاپ 5 یہی ڈگریز نہ ہوں. ٹاپ 5 پہ تو کمپیوٹر سائنس اور اس کی ڈومینز ہیں. یس, الائڈ کمپیوٹنگ آئی وڈ سے کہ یہ الائڈ ٹیکنیکس ہیں کمپیوٹنگ. تو یہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں لائک الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, کیمیکل ہے, سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, انوائرمنٹل سائنسز ہے, اس کو کہاں لے جائیں پھر ہم؟ جی, دس از اے ویری گڈ کویشچن. اور اس کا بھی نا آنسر لا یہ کرتا ہے کہ نا کمپیوٹنگ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کمپیوٹنگ کی نا ریس اکیلے ریس نہیں ہے. کمپیوٹنگ میں ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹولس ٹیکنالوجیز تو کمپیوٹنگ کی ہیں, لیکن نا وہاں پہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ڈومین نالج. اب اس سے مراد کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کمپیوٹنگ میں کرنا ہے تو آپ الیکٹریکل کی چیزوں کو سپلیمنٹ کرتے ہو تھرو کمپیوٹنگ, سول کی چیزوں کو آپ سپلیمنٹ کرتے ہو تھرو کمپیوٹنگ. جیسے میں کافی زیادہ سیمینارز میں جاتا ہوں. ابھی میں پریویس اگر 1 اور 2 منتھس کی بات کروں تو میں نے سول انجینئرنگ کے سمپوزیم, آرکیٹیکچر انجینئرنگ کے سمپوزیم, مکینیکل کا سمپوزیم, اس طرح کے کانفرنسز ورکشاپس اٹینڈ کی. اب میں ایک پرٹیکولر ایگزامپل لیتا ہوں, لیٹ سے آرکیٹیکچر کی. آپ نے بھی جب اسٹارٹ کیا تو آرکیٹیکچر کی ایگزامپل دی تھی. آرکیٹیکچر کا اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیسک ہم لے لیتے ہیں بلڈنگ ڈیزائن کا کام نا, تو اب بلڈنگ ڈیزائن جو ہے نا وہ ہمارے سمپل پیجز پہ نہیں رہ گیا, وہ کمپیوٹر کے ٹولس پہ ہی ہے. ٹھیک. اچھا, اب اس میں بھی ملٹیپل ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کمپیوٹر کے ٹولز ہیں جن کو آپ نا سمپل کمانڈ دیتے ہیں اور وہ نا آپ کو جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں. اچھا, کئی ایسے ہیں آپ کے پاس نا ایک لیگیسی ڈیٹا پڑا ہوا ہے. جیسے بھی آپ نے اگین لیگیسی ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پرانے چارٹس, فگرس, ٹیبلس, کیا کیا انفارمیشن پڑی ہے, ان کو آپ نے انہانس اگر کرنا ہے. اگین کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹنگ جو ہے نا کمز ٹو ریسکیو فار دیز تھنگس. سول کی بات کر لیں, آپ نے جو بھی بلڈنگ ڈیزائن کرنی ہے, بنانی ہے, ڈیمس بنانے ہیں, ہر چیز میں کمپیوٹنگ انوالو ہے. الیکٹریکل کی بات کر رہے ہیں, جتنے سرکٹس آپ کے ہیں اب وہ سارے آٹومیٹڈ ہیں, تو ہر چیز میں جو بیس ہے نا ایک, وہ ساری کمپیوٹنگ آ گئی ہے. اچھا, پھر اس میں تھوڑا سا نا کمپیوٹنگ سے جوڑنے کے لیے بات کروں گا. اپنی یونیورسٹی کی بات کروں یا HEC کی بات کروں, ایجوکیشن کمیشن کی, یا ملٹیپل کسی بھی یونیورسٹی کی, ہر انجینئرنگ یونیورسٹی میں, بلکہ اب تو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کمپیوٹنگ کے کورسز مسٹ ہیں اپنا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاؤ ٹو یوز کمپیوٹر, ریدر ہاؤ ٹو میک یور اون پروگرامس. اب یہ کورسز بھی آ گئے ہیں. جیسے ہم اپنی بات کریں UET کی, تو وہاں پہ ہم ایک بیسک کورس کرواتے ہیں کہ یار کمپیوٹر کو کیسے یوز کرنا ہے, جس کا نام انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بیسک پروگرامنگ فنڈامنٹلس کے نام سے, اور پھر انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس, انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ وہ کورسز ہیں جو پوری انجینئرنگ ڈسپلنس کو, انجینئرس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں نا بھیڑ چال ہے. جب الیکٹریکل کا میرٹ ٹاپ پہ تھا تو ایوری بڈی جسٹ وانٹڈ ٹو جوائن الیکٹریکل. پھر سیچوریشن ہو گئی, پھر ہماری انڈسٹری کا بٹا بیٹھ گیا, پھر لوگوں کے یہاں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ, یعنی بے روزگاری گھر میں ناچنے لگی. ابھی کمپیوٹر سائنس کا بہت بوم ہے اور ہر شخص کمپیوٹر سائنس ڈسپلن کو جوائن کرنا چاہتا ہے, کمپیوٹر سائنس میں آنا چاہتا ہے. اسی لیے میرٹ ٹاپ پہ ہے. obviously کمپیٹیٹیو ہے بہت زیادہ, میرٹ ٹاپ پہ ہے. باقی ساری جو ٹریڈز ہیں وہ بہت نیچے چلی گئی ہیں. آپ تو بہت فیوچرسٹک ہیں, آپ نے سن 2000 میں سوچ لیا تھا کہ کمپیوٹر سائنس ہے بھائی, یہی بچے گا. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ ناؤ, واٹ از دا لائک کمپیوٹر سائنس ابھی تو بہت بوم ہے. آنے والے 5 سالوں میں, میں 10 سال کی بات نہیں کرتا, آنے والے 5 سالوں میں بھی یہ کمپیوٹر سائنس ٹاپ پہ ہی رہے گا؟ جی, اس کے نا ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اصل میں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک تو یہ ہے کہ نا عام پبلک کی بات ہم سنیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم نا ان لوگوں کی بات سنیں جو انڈسٹری میں باقی چیزوں میں انوالو ہیں جی, اور فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کریں. ہمارا نا کمپیوٹر سائنس کے ملٹیپل ایسوسیشنز ہیں پوری دنیا میں, لیکن پاکستان کی اگر بات کریں تو 2 میجر پلیئرز ہیں جو پالیسی میکنگ میں اور ان چیزوں میں انوالو ہیں, جن میں ایک ہے پاشا کے نام سے, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن کے نام سے. اسی طرح ایک PSAB ہے, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ. ٹھیک. یہ لوگ کرتے کہ یہ اپنے نا وائٹ پیپرز, اپنے رسالے, میگزین یہ پبلش کرتے ہیں ہر ایئر میں نا. اور اچھی چیز کیا ہوتی ہے اس میں نا, پبلیکیشن کے دوران یا پبلش کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یار کتنی مارکیٹ نیڈ ہے, اور اسپیسیفک ٹو کمپیوٹنگ ہے اور الائڈ ڈومینس. یہاں پہ کمپیوٹنگ میں کلیئر کرتا جاؤں, کمپیوٹنگ سے مراد ہے کمپیوٹر سائنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکورٹی, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, جنریٹیو AI, یہ سب کمپیوٹنگ کے ڈومینس کو میں لے رہا ہوں. اچھا, ابھی کرتے کیا ہیں یہ نا, جب یہ میگزینس وغیرہ کرتے ہیں اس میں بڑے اچھے فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. اب میں یہاں پہ نا بڑی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سے جی پاشا کی نا ہر سال رپورٹ آتی ہے اینول,
19 کی تھی, 20, 21 اینڈ سو آن. آئی تھنک 21 یا 22 کی ان کی رپورٹ تھی کہ اس وقت جو, یعنی 22 کی بات کر رہا ہوں, یا آج کی تاریخ میں بھی ہماری جو ایکچوئل نیڈ ہے, جتنی ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپرس چاہیے, کمپیوٹر سائنٹسٹ چاہیے, دیٹ از اراؤنڈ 30,000 پر اینم. کہ ہمارے پاس کتنے ہونے چاہیے؟ 30,000 جو بچہ ہے نا وہ گریجویٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک. ابھی میں آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ جا کے ان کی کھپت کہاں پہ ہے, وہ کہاں پہ یوزفل ہے. ٹھیک, لیکن اویلیبل کتنا نمبر ہے؟ ہاں, اب اس پہ آنے لگا تھا. اب 30,000 کے اگینسٹ نا جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں نا وہ نیئر اباؤٹ 10,000 ہے. اور یہ 10,000 میں وہ بتا رہا ہوں جو ہماری ٹاپ نوش یونیورسٹیز نہیں کر رہی. اچھا, اب اس میں سب ملا کے میں بتا رہا ہوں. اب اس میں جو ان کی رپورٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار 30,000 ہے نا, تو جو بچہ ابھی پروڈیوس ہو رہا ہے جو یوزفل ہے مارکیٹ کے لیے, مارکیٹ کی نیڈ کے لیے, مارکیٹ اگین انٹرنیشنل نیشنل کی بات کر لیں گے, وہ اراؤنڈ 2,000 کے قریب ہے. تو 28,000 تو فی الحال گیپ ہے ہمارے پاس. اور یہ ہر سال اگر آپ ایڈ آن کرتے جائیں تو یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا, بڑھتا جائے گا نا, کیونکہ مارکیٹ نیڈ بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے پاس پروڈکشن ہے نہیں اسٹوڈنٹس کی, تو یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اس وجہ سے دا گڈ تھنگ از کہ ہم جب اس سال میں بیٹھے ہیں تو پچھلے سال کا گیپ ہم کیری کر کے آ رہے ہیں. اور یہ نمبر جو ہے یہ 1000 میں نہیں, اب یہ اگر ملینز میں نہیں کہوں گا تو یہ several hundred thousand میں ضرور ہوگا, اور ہر سال کیری فارورڈ ہر سال کیری فارورڈ کر رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ پھر اس گیپ کو برج کرنے کے لیے تو ہمیں بہت سارے کمپیوٹر سائنٹسٹ یا کمپیوٹر انجینئرس چاہیے یا کمپیوٹر سائنس کے لوگ چاہیے. تو وہ تو نیچرلی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے کمپیوٹر سائنس کو ہی جوائن کرے گا. تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ جو باقی ٹریڈس ہیں, کیا پھر کوئی الیکٹریکل انجینئر نہیں ہوگا, پھر کوئی میکینیکل نہیں ہوگا, کوئی میکٹرانکس میں نہیں ہوگا, کوئی سول میں نہیں ہوگا؟ سوال میرا وہی ہے, پھر کیا کریں ہم؟ بالکل, اس پہ بھی واپس آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی الیکٹریکل انجینئرنگ نہیں ہے یا باقی نہیں ہے. اب یو ٹی کی اگر پھر میں ایگزامپل اپنی یونیورسٹی سے اسٹارٹ کروں گا, اگین جو لاسٹ ہمارے ایڈمیشنز ہوئے اس میں الحمدللہ ہمارے 90% جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس تھے, اوور آل 30 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ نے کچھ کے نام لے لیے, الیکٹریکل, سول, میکینیکل, پولیمر, کیمیکل, انڈسٹریل مینوفیکچرنگ, پیٹرولیم, مائننگ, میٹلرجی اینڈ سو آن. لیکن کمپیوٹر, اچھا اب کیا ہے کہ نا نش مارکیٹ جو ہے نا وہ تو اس وقت کمپیوٹر کی ہی ہے, لیکن انجینئرنگ ڈسپلنس چلانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ اس ڈومین میں چلے, پہلی چیز. کیونکہ نا آج بھی انٹرسٹ کے لوگ بہت ہوں گے. جیسے اب سمپل سی ایگزامپل ہے, جب میں نے حسن افضال کی اپنی بات کی تو یہ نہیں تھا کہ یار میں واحد میرٹ والا بچہ تھا جو نا ایکڈیمیا میں آیا, مجھ سے بھی اوپر کے لوگ تھے جو آرمی جنہوں نے جوائن کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یار صرف بھیڑ چال کی بات کی جائے یا مارکیٹ کی طرف سے کیا جائے. مارکیٹ ہر چیز کی ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے پاکستان کی اگر بات کریں, آج بھی الیکٹریکل کی, مکینیکل کی, سول, پیٹرولیم, پولیمر, کیمیکل, ان سب کی ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی ہے. دا تھنگ از کہ لیکن جو بچہ الیکٹریکل میں بھی جا رہا ہے اس کو فوکس کرنا پڑا ہے اس وقت کمپیوٹنگ کی, کمپیوٹر ایڈڈ ڈومینس پہ, یعنی کہ الیکٹریکل وداؤٹ کمپیوٹنگ جو ہے نا اب ٹف ہے. اس کی میں ایگزامپل یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے الیکٹریکل کی ہم بات کریں, ہماری الیکٹریکل انجینئرنگ کی بات کریں, تو وہاں پہ کافی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی کمپیوٹنگ کی کیپیبلٹیز کافی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو ابھی یو ٹی نے جو ریسنٹلی ایڈمیشنز اناؤنس بھی کیے ہیں ان میں بھی بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ماسٹرز ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کروا رہے ہیں. ڈگری کمپیوٹنگ کی ہے, لیکن وہ اس قدر مکسچر ہے اب اس وقت, یا اوور لیپنگ ہے ود رسپیکٹ ٹو الیکٹریکل کے اور کمپیوٹر سائنس کے, کہ وہ مکس ہی ہم چلیں. یہ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. یہ متھ ہے, اور میتھ یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کوئی کمپیوٹر سائنس والوں کا بچہ ہے, اور کمپیوٹر سائنس والے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اون کرتے ہیں. یا آپ چیٹ جی پی ٹی جو جنریٹو اے آئی کے ٹولز ہیں, یہ جین اے آئی بھی الٹیمیٹلی کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کا بیبی ہے, اور یہی اس کو بڑا کر رہے ہیں, اور یہی لوگ چلیں گے. میں چاہتا ہوں آپ اس متھ کو بھی توڑیں کہ اے آئی کا مطلب کمپیوٹر سائنس نہیں ہے. اے آئی الیکٹریکل والا بھی اس سے کر سکتا ہے, اے آئی سول والا بھی, اور ایون ڈاکٹرز. تو یہ بتائیے کہ یہ جو دس وین وی سے دیٹ دس از دی ایج آف اے آئی, واٹ ڈز اٹ مین, اور اے آئی بنیادی طور پہ کیا ہے, اور اے آئی کس کس کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی اچھا, ابھی نا آپ نے بڑا اچھا کویشچن یہاں پہ کیا تھا. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا, لیٹ سے جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام لیا گیا, تو سب سے آسان سمجھنے کے لیے نا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نا ریئل ورلڈ اپلیکیشنس پہ آئیں. جیسے میں اگر آپ سے کراس کویشچن کروں تو آپ بڑا ایزیلی بتا دیں گے کہ یار اس وقت نا سب سے بڑی دنیا کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے, اور اس کا بڑا آسان سا آنسر ہے وہ ہے چیٹ جی پی ٹی, جس کو ہم جنریٹو اے آئی کہتے ہیں کمپیوٹنگ والے. اور زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں تو انہیں کہتے ہیں لارج لینگویج ماڈلس. ٹھیک ہے, ایل ایل ایمس. بالکل, ایل ایل ایمس. اب جنریٹو اے آئی کی یا چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں, چیٹ جی پی ٹی کی اوپن اے آئی کا ہے وہ زیادہ ان ہے مارکیٹ میں. سیم از دا کیس گوگل کی بات کریں تو ان کا جیمینائی ہے, مائکروسافٹ کا کو پائلٹ ہے, اینڈ سو آن. تو ہر کمپنی نے اپنے ورژن دیے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کی بھی ایگزامپل اٹھا لیں
تو آپ کو بڑا کلیئر پتہ چل جائے گا کہ یار چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا ایگریڈ کہ اس کو ڈیولپ کرنا, ڈپلائی کرنا, بنانا وہ سب کمپیوٹنگ کا ہوگا, لیکن دیٹ از ناٹ اے سنگل الون ورک آف کمپیوٹر سائنٹسٹ. اس میں بہت زیادہ ہیلپ ہمیں چاہیے لنگوسٹکس والی سائڈ کی. لنگوسٹکس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہم انگلش کی بات ہی کر لیں, جو ایسے لوگ جو NLP کو, نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, جو بیسیکلی مے بی انگلش کی ڈومین کے ہو سکتے ہیں, کسی اور لینگویج ڈومین کے ہو سکتے ہیں, تو ان کی طرف سے کافی ڈیٹا آیا ہوگا. پلس کیا ہے, جیسے اب ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز اسے یوز کرتے ہیں فار ڈاکٹر ریلیٹڈ پرابلم, سالونگ ڈاکٹر ریلیٹڈ پرابلم. پولیس ہوگی تو وہ لا اینڈ انفورسمنٹ کی باتیں کرے گی. نیوز اینکر ہیں, براڈ کاسٹرز ہیں, تو یہ آپ اپنی ٹرمز وغیرہ پوچھیں گے. تو بڑا سمپل سا آنسر یہ بنتا ہے. اسی طرح میں گون کروں, ڈاکٹرز ہیں تو اس میں اپنے وہ کیوریز کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں پہ نا اپنا ڈیٹا ان پٹ کر رہی ہے. اس کا یہاں سے میں نکالوں گا کہ چیٹ جی پی ٹی از نتھنگ وداؤٹ اٹس ڈومین نالج. کمپیوٹر سائنٹسٹ جو بندہ ہے وہ سافٹ ویئر تو ڈیولپ کر سکتا ہے, لیکن جو اس کا برین ہے, جو ایکچوئل نالج ہے, سارا جو اس کا کنٹینٹ ہے, وہ سارا ڈفرینٹ ڈومینس کے لوگ لے کے آ رہے ہیں. یعنی جنریٹو اے آئی کے اندر بھی دو سائڈز ہیں. ایک اس کی اپلائڈ سائڈ ہے, وہ اپلیکیشن میرے پاس ہے اور میں اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کر رہا ہوں. ڈاکٹر بھی کر رہا ہوگا اور ڈفرینٹ ایون وکیل کر رہا ہوگا کوئی. اور دوسری سائڈ ہے انجینئرنگ سائڈ, یعنی چیٹ جی پی ٹی کے ڈفرینٹ ٹولس کو بنانا, یعنی انجینئر کمپیوٹر سائنس کے لوگ کریں گے اور اس کو یوٹیلائز جو ہے وہ ہر ڈومین کا بندہ کر رہا ہوگا. رائٹ. اچھا, لیکن وہ جو اس کی تھرڈ سائڈ سے اس کو یہ لے رہتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کا انجینئر والا جو بندہ ہے نا, ہی نیڈس پیپل لائک یو ٹو گیو ڈومین نالج نا. جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے براڈ کاسٹنگ کا کوئی ورڈ نہیں پتا ہوگا, صرف مجھے یہ پتا ہے کہ ایک اینکر ہوتا ہے, ایک براڈ کاسٹر ہوتا ہے, باقی مجھے علی وے بھی نہیں پتا, اس کی ٹرمینالوجیز نہیں پتا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ عثمان ایک ہم نے نا چیٹ باٹ بنانا ہے جو لیٹ سے جونیئر بچے جو براڈ کاسٹنگ ہیں وہ لرن کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے انفارمیشن ڈالنی ہے, تو یو ول بی دا پرسن ویئر آئی ول گو اینڈ آسک فار ڈومین نالج. ٹھیک, اس باٹ کو ٹرین کرنا پڑے گا مشین لرننگ کے لیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذرا کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, کمپیوٹر سائنس میں بہت پوٹینشیل ہے, لوگ آ رہے ہیں, بہت کمپیٹیو مارکیٹ ہو رہی ہے, میرٹ بہت اوپر جا رہا ہے. ایک جو اسٹوڈنٹ ہے, جو اسپائرنٹ ہے, جو انجینئرنگ سائڈ پہ آنا چاہتا ہے یا بیچلرس کی کوئی ڈگری کرنا چاہتا ہے, یونیورسٹیز کو سلیکٹ کر رہا ہے, ڈسپلن سلیکٹ کر رہا ہے. ہمارے وقت میں تو کریئر کاؤنسلنگ کا بہت فقدان تھا. جیسے میں نے کہا نا, ایک پریشر ہے, نانی اماں چاہتی ہیں پتر ڈاکٹر بن جائے, فادر چاہتے ہیں کہ لڑکا انجینئر بن جائے, اماں جو ہے وہ کچھ اور چاہتی ہیں, اس کے بڑی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے. تو آئی مین کریئر کاؤنسلنگ کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اتنی پہلے کبھی نہیں تھی. تو آج کیا ہمارے ہاں کریئر کاؤنسلنگ کے سینٹرز ہیں؟ نہیں ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ, ینگ اسپائرنٹ, FSC کی ہے اس نے یا FA کیا ہے, وہ کیا کرے, کس کے پاس جائے؟ جی اچھا, اب اس پہ نا اگین یہ آپ کا بڑا بیسٹ آنسر اس کا یہ بنتا ہے کہ نا, اور میں اپنے نا اس کی ایگزامپل دینا چاہوں گا اپنے چھوٹے بچوں سے بھی, بیٹوں سے بھی نا, کہ اس وقت سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے کہ میں اپنے 11 سال کے بچے کو جب بھی کہتا ہوں نا کہ بیٹا یہ چیز سیکھنی ہے, تو ہی از سو اسمارٹ کہ وہ مجھے نا چیٹ جی پی ٹی سے ہی ایٹ لیسٹ بتا دیتا ہے کر کے مجھے. جیسے میں ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ ہر کوئی ہوتا ہے, جیسے میرے ماشاء اللہ 3 بیٹے ہیں, تو بڑے والا جو ہے وہ 15 ایئرس کا ہے ابھی, سیکنڈ ون جو ہے وہ 11 ایئرس کا ہے ابھی. تو ان کو نا میں نے شارٹ کورسز وغیرہ کروائے کمپیوٹنگ کے, تو انہوں نے نا پہلے دوسرے ہفتے میں مجھے بتا دیا کہ پاپا اگر کورس کرنے ہیں نا تو ہمیں نا کمپیوٹر گرافکس کے کرنے ہیں. اب میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا, میں چاہتا تھا کہ وہ نا پائتھن پروگرامنگ سیکھیں. ہاؤ ڈو دے کم ٹو دیٹ کنکلوژن کہ ہم نے نا گرافکس کرنا ہے؟ بڑا اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر تھا. میں سوچتا رہا, مجھے وہاں سمجھ آئی کہ کمپیوٹر گرافکس ایک ایسا ہے جس کے لیے اسکل سیٹ کم چاہیے, اور اس وقت اتنا اچھا سوشل میڈیا ٹرینڈ چاہ رہا ہے کہ لوگوں کی طرف سے ان کو ایک نو ہاؤ ہے کہ یار اگر آپ گرافکس کا ٹول سیکھتے ہیں جس میں ملٹیپل کام ہو سکتے ہیں, لوگو ڈیزائن ہے, بروشر ہے, بینر اینڈ وٹ ایور, اینیمیشن ہو سکتی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, اس میں آپ کلائنٹ لے کے کام کر سکتے ہو, لوگوں کی نیڈ سالو کر سکتے ہو. اس کے مقابلے میں پائتھن آپ سیکھ بھی لیں تو دیٹ از اے ویری لانگ ٹرم لرننگ, لانگ ٹرم پروجیکٹس, اور کافی دور جا کے اس کے کوئی پوٹینشیل آئے گا. تو اگر ایک 11 سال کا بچہ اس دور میں اتنا کلیور ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. دوسرا, اگین دیر آر لاٹ آف موٹیویشن اسپیکرز. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں یا ہے, ہم تو ریحان بھائی کا شو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, تو ریحان بھائی ملٹیپل شوز کرتے رہتے ہیں, اور بھی میری خواہش ہے کہ اس طرح کے لوگ جو انڈسٹری سے ہوں آپ انہیں بلائیں, ان سے لوگوں کو موٹیویشن ہو. اسی طرح بچے کے لیے پھر اگین یہ ہے کہ وہ اسپیکرس کو بھی سن سکتے ہیں, گائیڈ کو بھی لے سکتے ہیں. اچھا, پھر اگین بہت زیادہ نالج جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پلیٹ فارمس کے اوپر لرننگ کے لیے بھی موجود ہے. تو یہ نا ورلڈ آف اپرچونیٹیز ہے.
اور اگین فائنل چیز کیا ہے کہ کچھ ورڈ نا جیسے آپ نے کہا تھا کہ نا بز ورڈ بن جاتے ہیں جن کو نا آج کی دادی نانی بھی جانتے ہیں. ٹھیک. جیسے فری لانسنگ جو ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک نا ہاؤس وائف ہوگی یا جو مرضی ہو, فری لانسنگ کا ورڈ اس نے سن لیا اپنا. اب جب اس نے سن لیا نا تو آج کے دور میں بڑی ایزی ہے کہ یار وہ بھی پش کرتی ہے کہ یار اچھا بیٹا فری لانسنگ کرتا کرو. تو اس وجہ سے نا یہ شاید نا بہت زیادہ نا اب ہام نہیں رہا, یہ چیز گپت نہیں ہے, چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ یار کیا ہے نا. یونیورسٹیز کے اندر ایسے سینٹرز نہیں ہیں کہ دس از وٹ آئی واز سیئنگ اباؤٹ کڈز اینڈ who are looking for starting their degrees. یونیورسٹیز کی جب بات کریں تو 99% یونیورسٹیز میں اب جو ورڈ ہوتا ہے اسے پلیسمنٹ بیورو کہتے ہیں. پلیسمنٹ بیورو کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ انڈسٹری کے کیا ٹرینڈ چاہ رہے ہیں, انڈسٹری ایگزام میں لنکیجز ایسے کرنے ہیں. جیسے ہم اپنی پھر یو ٹی کی میں بات کر لوں گا, ہمارے پاس ایک اسپیشل الگ سے ونگ ہے جسے ڈائریکٹر انڈسٹری لنکیجز کے ڈائریکٹر ایک ہمارے ہیں. تو ان کا ساتھ ہم ان کا کام وہ پلس ان کی ٹیم ہے جو ملٹیپل انڈسٹریز کو سرچ آؤٹ کر کے لے کے آتے ہیں. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ تو یونیورسٹی میں انٹر ہونے کے بعد ہے. اب ایک بچہ ہے اس نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے. جی جی. وچ یونیورسٹی شوڈ آئی گو؟ جی اب میرا بایس ہوگا یو ٹی کے لیے, آپ کا بایس یو ٹی کے لیے ہوگا, آپ یونیورسٹی سے ہیں, بٹ ان بایس ہو کے ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہاؤ شوڈ وی اینالائز, اسیس کیسے کرنا ہے کہ کس یونیورسٹی کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے؟ اس کے لیے نا ایک تو ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی بات کر لی. سیکنڈ ہوتا ہے یونیورسٹیز نا اوپن ڈیز کرواتی ہیں. اوپن ڈے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ نا جو بھی یعنی کہ جو بچے آنا چاہتے ہیں, کینڈیڈیٹ اسٹوڈنٹس کہہ لیں انہیں, یا جو چاہتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے, ان کو ہم وزٹس وغیرہ کرواتے ہیں. ابھی جیسے فی الحال ہمارا نا اسپرنگ ایڈمیشن اناؤنس ہوا ہوا ہے یو ٹی کا, جس میں ہم ابھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نئے بچے ہیں اور 90% کمپیوٹنگ ڈومین میں ہی ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم ملٹیپل ویبینارز, پوڈ کاسٹ, سیمینارز, انفارمیشن ڈسیمینیشن کے ملٹیپل میکانزمس کرتے ہیں. اچھی چیز پھر اگین پریشر جو ہے نا اب دونوں طرف ہے کہ یونیورسٹیز, ٹیچرز, موٹیویشنل اسپیکرز یہ تو پریشر لیں. انفارچونیٹلی نا اب یہ دور گزر گیا کہ بچہ جو ہے نا وہ گھر بیٹھے گا اور وداؤٹ اوپننگ اینی تھنگ. گھر بیٹھے سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ وہ ناک کان ہر چیز بند رکھے. دس از ناٹ پاسبل. اس کو اپنے کان بھی کھلے رکھنے ہیں, آنکھیں بھی اوپن رکھنی ہیں, سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہے, ٹریول بھی کرنا ہے, فزیکلی بھی جانا ہے, تب جا کے ہی کین میک اے گڈ ڈیسیژن. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ والی بات ہے کہ کبھی مینجمنٹ کا دور ہوتا تھا, پھر کمپیوٹنگ کا دور ہوگا, پھر کسی اور کا دور ہوگا, یہ ختم نہیں ہوگی. اگر ہمارا بچہ اپنے آپ کو نہیں اوپن رکھے گا ان آپشنس کی طرف تو دیٹ وڈ بی اے پرابلم. اگین آنسر سمپل یہی تھا کہ یونیورسٹیز لیول پہ, ہماری یونیورسٹی ہو چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو, پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ ہو, وہ لوگ بہت زیادہ پبلسٹی بھی کرتے ہیں, سیمینارز بھی کرواتے ہیں. بچوں کے لیے اچھی چیز کیا ہے کہ وہ یہ جس طرح کے یہ ویبینارز ہوں, یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوں, ان کو اٹینڈ کریں, ان سے سیکھیں اور پھر ان پہ کمنٹ کریں, پھر انٹریکشن کریں. جیسے اگر ہماری بات کریں, اگین دا گڈ تھنگ از آپ ہیں, یہ میں اپنی بات کرتا ہوں, ہمارا سارا ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا, میرا موبائل نمبر نکالنا, ای میل نکالنا. سیم از دا کیس ود یو, ہماری ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود ہے. یونیورسٹی کے جتنے ٹیچرز ہیں ان سب کا ڈیٹا موجود ہے. کوئی بھی یونیورسٹی آپ لے لیں, چیٹ جی پی ٹی سے لے کے گوگل, ہر سافٹ ویئر, ہر جو اس طرح کے انجنز ہیں وہ انفارمیشن دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو انجینئرنگ ایجوکیشن ہے یا انجینئرنگ یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے اور 4 ایئر پروگرام کے اندر ہونا ہے, انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہے, وہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں, تو ہاؤ کاسٹلی از دس, ہاؤ ایکسپینسو از دس؟ جی, اس میں بھی ریحان بھی ملٹیپل چیزیں کچھ ہیں. گورنمنٹ رن یونیورسٹیز نا, اگین جس کی میں یو ٹی کی ایگزامپل لوں گا. یو ٹی کی نا, اچھا ایک نا یونیورسٹی کی نا میں پھر ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ نا کچھ ٹینکس ہوتی ہیں. جیسے یو ٹی کی پہلے فیس کی بھی بات کر لیتے ہیں, یا پہلے بول دیتا ہوں. یو ٹی کی جو اس وقت فیس ہے نا وہ 650,000 ہے, 6.5 لاکھ روپے. یہ 4 سال کی ہماری فیس ہے ٹوٹل. 4 سال ایک سیمسٹر؟ نو سیمسٹر کی نہیں ہے, سیمسٹر کی تو تقریباً 60,000 قریب ہے. تو 60,000 پر سیمسٹر, 6 مہینے کا سیمسٹر, اس میں 60,000 دینا, 60,000 قریب ہے. لیکن اس میں پھر شروع والی کچھ ہوتی ہیں, لیکن اوور آل جو ہے نا وہ جو کرنٹ بیچ آیا اس کی 6.5 لاکھ ٹوٹل فیس بنتی ہے 4 سال کی. اور یہ آپ کو ایک ساتھ دینی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ اچھا اب اس پہ نا کافی ساری چیزیں ہیں. جو پہلی سیمسٹر کی فیس ہے وہ تقریباً ہمیں 1.25 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے بیفور ایڈمیشن. یہ ہے ہماری پہلی فیس کی. اچھی چیز کیا ہے اب یہاں پہ نا, یو ٹی لاہور کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس, میں خود یونیورسٹی کا ڈائریکٹر فائنینشیل ایڈ اینڈ کیریئر سروسز کا ہیڈ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ یونیورسٹی میں اسکالرشپس کو میں دیکھتا رہا ہوں, اور میرا خیال ہے 5 سال میں نے سرو کی ہے. ابھی بھی, بلکہ شاید اب تو اس سے زیادہ میں کچھ ایگزامپلس بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. 60% جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اسکالرشپ پہ ہوتا ہے. اسکالرشپ کا مطلب ہوتا ہے ہی گیٹس فری ایجوکیشن, یعنی کہ 60%.
آج کی 60% ایسے ہیں جو 6.5 لاکھ بھی نہیں دیتے وہ 3-3.25 لاکھ روپیہ دے رہے ہوں گے. نہیں وہ فیس معاف ہوتی ہے ان کی. میں ابھی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. کیا مطلب؟ میں ابھی زیرو سر زیرو. میں ابھی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں سر. ہمارا ابھی ایڈمیشن آیا, لیٹ سے جی ایگزیکٹ نمبر میں کمپیوٹر سائنس کا ایگزیکٹ نمبر بتا سکتا ہوں, لیکن یو ٹی کا بھی چلیں تھوڑا سا رف سا مجھے آئیڈیا ضرور ہے. ہمارے پاس نا ابھی ایڈمیشن آیا, اس میں سے 3500 اسٹوڈنٹس انٹیک آئی, فال 24 کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے 1500 بچہ جو ہے نا ان کا ایک ہی اسکالرشپ لگا ہے. ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے, سی ایم مریم نواز صاحبہ نے ایک اسکالرشپ ہے ہونہار پاکستان کے نام سے. جی. اس میں 1500 اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہمارے آؤٹ آف 3500 یا 3600 ان کو کون سا اسکالرشپ ملا ہے؟ ہونہار اسکالرشپ. یہ ایک اسکالرشپ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے پاس HEC کا اسکالرشپ ہے, یو ٹی کے المنائز کے اسکالرشپس ہیں. ہمارے پاس کوئی 30+ اسکالرشپس ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ملٹیپل اسکالرشپس بھی لے سکتا ہے؟ نو یہ ہم 100% میک شیور کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ملٹیپل لے گا تو ون اسکالرشپ پر اسٹوڈنٹ. رائٹ. اور یہ صرف یو ٹی میں ہی ہے یا باقی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز؟ آئی ہوپ کہ HEC کے انڈر جتنی یونیورسٹیز ہیں, HEC کی شاید پالیسی ہے کہ ایک اسکالرشپ ایک اسٹوڈنٹ کا ہوگا. اس کی ریزن بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے, تاکہ وہ باقیوں کی حق تلفی نہ ہو نا. جب ایک اسکالرشپ لے رہا ہے وہ, تو دین اس کے ایکسپینسز پورے ہو رہے ہیں, دین لیو پلیس فار ادر اسٹوڈنٹ ریدر دین اپلائنگ ان ملٹیپل اسکالرشپس. اب پھر ان کی کیٹیگریز ہیں سر. اس میں میرٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں جو یو ٹی کے اپنے بھی ہوتے ہیں. میرٹ اسکالرشپ سے مراد ہے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے اسکالرشپس ہیں. پھر ڈسٹرکٹ کے اسکالرشپ ہوتے ہیں, بیت المال کا اسکالرشپ ہے, اینڈ سو آن. بہت زیادہ اس طرح کے ہمارے پاس چارے ہوتے ہیں. اچھا, دس از وائی کہ ایک ساؤدرن پنجاب کا لڑکا یا لڑکی, انٹیریئر سندھ کا لڑکا یا لڑکی, آزاد کشمیر کا لڑکا یا لڑکی, جی بی سے, ایون وانا وزیرستان سے لوگ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اور جس وقت میرے کلاس فیلوز تھے, بیچ میٹ سے, تو میں دیکھتا تھا کہ یو ٹی از منی پاکستان. یو ٹی از ریفلیکشن آف پاکستان, کہ جس میں آپ کو ہر لینگویج بولنے والا, ہر علاقے کا, ایون افریکنس, صومالین, سوڈانی, یہ بہت سارے لوگ ہوتے تھے. تو یو ٹی مجھے جو سب سے اچھی چیز یو ٹی کی لگتی ہے, یو ٹی از ناٹ این آئی لینڈ. یہ کوئی جزیرہ نہیں ہے جو ایک خاص کلاس کے لوگوں کو, ایک خاص بریڈ کے لوگوں کو تیار کر رہا ہو, بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو, ڈفرنٹ زبانیں بولنے والے لوگوں کو, ڈفرنٹ کلچرز سے آنے والے, اور ڈفرنٹ آئی مین سوشل بیک گراؤنڈ سے. کوئی لوور مڈل کلاس سے ہے, کوئی بہت پور کلاس سے ہے, کوئی مڈل کلاس سے ہے, کوئی اپر مڈل کلاس سے ہے, ایلیٹ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اور ایک عجیب سا مکس ہے. تو جو چیز میرے نزدیک بہت زیادہ مجھے بہت اپیلنگ ہے اور فیسینیٹ ہے. اچھا, اب ایک طرف تو 6.5 لاکھ میں آپ نے 4 سال کی تعلیم حاصل کی, اور ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو 6.5 بھی نہیں دے رہے, کچھ ایسے جو 2-3 لاکھ میں گریجویٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر کمپیئر کریں اس کو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, تو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ مطلب لمز ہے, GIK ہے, فاسٹ ہے, تو اس کے ساتھ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ وہاں پہ ایک گریجویٹ کتنے میں بنتا ہے؟ لمس کی آپ نے بات کی, میرے کافی جان پہ یعنی کہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں. سو ان کی فرسٹ سیمسٹر کی فیس ہی جو ابھی ہے نا, وہ تقریباً 8.5 لاکھ بھری ہے انہوں نے. وہ ایگریڈ کہ اس میں ٹیوشن فیس کے ایک سیمسٹر کی بات کروں, فرسٹ جو فیس ہوتی ہے نا, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ یو ٹی میں جب آپ جوائن کرتے ہیں تو پہلی فیس وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہے. وہی فیس جب آپ لمس میں جا رہے ہیں تو 8.5 لاکھ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ از دا ڈفرینس. تو باقیوں پہ, باقی جو ہیں وہ اگر 8.5 نہیں ہے تو 4-4.5 پہ کھڑے ہوئے ہیں, 2.5-3 پہ ہوں گے, لیکن 1 لاکھ 1.25 لاکھ 2-2.5 لاکھ پہ کوئی نہیں ہے. تو 300+ پہ ہی ہوگا. جس کا مطلب ہوگا لمز میں فیسلٹیز بہت اچھی ہوں گی. جی. اچھا, اب فیسلٹیز کی دیکھیں, اب یہاں نا لیبس بہت اچھی ہوں گی, شاید فیکلٹیز بہت سپیریئر ہوگی. جی. اچھا, اب اس کا نا بڑا آسان سا ہے. پہلے نا بات کر لیتے ہیں باقی انجینئرنگ کی, کیونکہ آپ خود وہاں سے گریجویٹ ہیں. یہ تو بڑا آن ریکارڈ ہے کہ جو انجینئرنگ کی لیبز ہیں, وہ چاہے سول کی ہوں, چاہے الیکٹریکل کی, چاہے مکینیکل کی, وہ تو یونیورسٹی کی ہمیشہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہیں. میں نے بھی کچھ عرصے پہلے ہی کچھ فیکلٹیز کا خود بھی وزٹ کرتا رہتا ہوں. وہاں پہ بلینس کے اکوپمنٹس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, آتے رہے اور رہے ہیں. لیکن کیونکہ میں کمپیوٹنگ کو پریزنٹ کر رہا ہوں, اس پہ اسٹریٹ فارورڈ آتا ہوں. کمپیوٹر سائنس کا سر سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہمیں نا بہت ہائی اینڈ اکوپمنٹ نہیں چاہیے. ٹھیک. آپ ایک سمپل آئی ووڈ سے کہ 20,000 کے لیپ ٹاپ سے بھی اپنی کام سٹارٹ کر سکتے ہو. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری لیبز نہیں, میں واپس آتا ہوں. ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کی بھی اگر بات کریں تو 5 اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز موجود ہیں, 5 جن کے اندر 50 کے قریب کمپیوٹرز ہیں, ملٹیپل کلاسز ہیں, 13 کلاس رومز ہیں, 2 بڑی بلڈنگز ہیں ہمارے پاس, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی اینڈ سو آن. لیکن اسٹل یہ جو ہے نا کہ یار ہماری لیب کا اکوپمنٹ ہے, یہ نا بہت بڑا ہیوج ڈفرینس نہیں ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹنگ اسٹوڈنٹس کی. پلس کیا ہے کہ ہمارا یو ٹی کی, اب تھوڑا سا آگے بھی ہم چلتے ہیں, ہمارے پاس نا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ریسرچ لیبس کا. ہمارا ایک سینٹر ہے الخوارزمی انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس, ککس کے نام سے.
جو کیا ہمیں آپشن دیتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کے ود ان UET اور ود ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہم لوگ اپنی ریسرچ لیب اسٹیبلش کرتے ہیں. اب یہ جو سینٹر ہے ککس کے نام سے, اس کے اندر نا 30 اسٹیٹ آف دا ریسرچ لیبز موجود ہیں, جن میں سے 5 کے قریب میں بھی چلا بھی رہا ہوں. اچھا, اب اسی طرح نا ان میں نا ڈفرینٹ سینٹر آف ایکسیلنس ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے اگین احسن اقبال صاحب نے بیک ان 2017-18 میں ایک کام سٹارٹ کیا تھا, جس میں تھرو PND اور HEC گورنمنٹ کے انہوں نے سینٹر آف ایکسیلنس بنوائے تھے, جن میں سے UET اور NUST پورے پاکستان میں 2 یونیورسٹیز ہیں جن میں یہ 4 سینٹرز ہیں, اور الحمد للہ UET میں 5واں سینٹر بھی آ گیا. یہ سینٹرز کون سے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. پہلا سینٹر ان میں ہے نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کو ہم کہتے ہیں NCAI. دوسرا سینٹر ہے نیشنل سینٹر آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ. تیسرا ہے ہمارے پاس روبوٹکس کا سینٹر, روبوٹکس اینڈ آٹومیشن NCRA. اور پھر ہمارے پاس ہے بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ, میں نے بتا دی. اور پھر ایک ہمارے پاس ہے کوانٹم کمپیوٹنگ کا, اور پھر دیٹ از ویری امپورٹنٹ نیشنل سینٹر آف سائبر سیکورٹی. اب یہ 5 سینٹرز ہمارے پاس ہیں. اب یہاں پہ نا امپورٹنٹ کیوں ہے سینٹرز کا بتانا یا ککس کا بتانا؟ ہمارا جو بچہ آتا ہے نا, کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ آتے ہو تو ایک تو آپ کے پاس میڈیم ہوتا ہے جس میں آپ نے نا کلاس میں جا کے پڑھنا ہوتا ہے. وہ تو اس قدر ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے کہ بچے کے پاس نا ہوم ورک, اسائنمنٹس, ٹرم کا لوڈ, یہ سب کچھ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو نا ڈپارٹمنٹس بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بچہ اپنی اسائنمنٹس کرتا ہے, پڑھتا ہے, فیکلٹی کی اویلیبلٹی, کلاسز, یہ وہ سب کچھ ہمارا چاہ رہا ہوتا ہے. ان ایڈیشن ٹو دس اگر اس نے ہائی اینڈ پرابلمس پہ بات کرنی ہے, کام کرنا ہے, تو میں نے ابھی آپ سے گنوایا ہے کہ AI, سائبر سیکورٹی, ڈیٹا سائنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, کوانٹم, یہ وہ چیزیں جو نا ہائی اینڈ ریسورسز مانگتے ہیں. تو ہائی اینڈ ریسورسز اسٹوڈنٹ وہاں سے اچیو کر لیتا ہے, اس کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, ان میں وہ کام کنٹینیو کر سکتا ہے. ٹھیک. اور یہ میں نے ابھی سے 5 سینٹرز بتائے. اس کے علاوہ 30 ڈفرینٹ لیبز ہیں جن میں کمپیوٹر ویژن, نیچرل لینگویج پروسیسنگ, سینٹر فار لینگویج انجینئرنگ, انرجی کا, اینڈ یو نیم اینی تھنگ, یعنی کہ IC ڈیزائن کی, IC ڈیزائن کے علاوہ پھر فرم ویئر ڈیزائن کی, اینڈ سو آن. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں اب جو بازار میں رکھی ہو تو حیرت کیا ہے, جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے. یس, آپ کا گریجویٹ کتنا قیمتی ہے, آئی مین کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی مارکیٹ کے اندر. اور سکسیز اسٹوریز کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے ہاں سے جو گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہاں اس وقت ان کی کھپت کیا ہے, وہ کہاں پلیسڈ ہیں اس وقت؟ فیئر انف سر, اس کا بڑا آسان سا ہے. ہمارے پاس نا کمپیوٹنگ کا, اگین ٹاکنگ اباؤٹ کمپیوٹنگ, دیر آر ملٹیپل آپشنس. سب سے زیادہ اگر میں پہلی بات کروں انٹرنیشنل امپلائمنٹ نا, اس وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ امیزون میں, گوگل میں, مائکروسافٹ میں, اوریکل میں تو کی پوزیشن پہ ہیں, مائکروسافٹ پہ بھی اچھی پوزیشن میں ہے. اس کے علاوہ ایپل میں, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ نا سلیکان ویلی کا, میں آئی واز بلیسڈ آلسو کہ میں خود بھی 3 مہینے 3 منتھس اسٹینفورڈ میں کام کر کے آیا ہوں. اس ٹائم مجھے کافی موقع ملا سین فرانسسکو میں, پھر یہ جو بے ایریا جسے کہتے ہیں, سلیکان ویلی بھی کہتے ہیں, جس میں ملٹیپل یونیورسٹیز میں, جیسے ابھی نام لیے میں نے, تقریباً ساری انڈسٹری میں نے خود فزیکلی وزٹ بھی کی ہوئی ہیں, پریزنٹیشنز بھی دی ہوئی ہیں, اینڈ سو آن. اچھا, یہ تو ہمارے نا ٹاپ نوش میں یہاں پہ لوگ جاب بھی کر رہے ہیں, اگر جاب کی بات کریں. ٹھیک. اس کے علاوہ نا ہمارا ایک بڑا اچھا ہمارا ایک اسٹوڈنٹس کی باڈی ہم کہیں گے, یا اسٹوڈنٹس ہیں جو سیٹلڈ ہیں سلیکان ویلی میں, اور دیر آر ڈوئنگ دیئر اون اسٹارٹ اپس, اپنی کمپنیز ہی وہ رن کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا یہ لیول آ گیا. تیسرے لیول پہ ہیں تو ود ان پاکستان بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے اپنے اسٹارٹ اپس کمپنیز بنائی جن کے اندر ان کی کافی گروتھ ہے. اب وہ خود تو انکار ہی رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, باقی ایسے پرومیننٹ اسٹارٹ اپس ہیں جی ان کی بھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں. جیسے ابھی یہ کافی مشہور جو ہے, شاید آپ نے بھی بات بھی وہاں پہ چلی ہوگی, اوزی ٹیک کی بات کر لیتے ہیں. اوزی ٹیک یہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے گیمس کا بھی کیا تھا, اور بعد میں انہوں نے ای بائکس پہ, سولر کے اوپر, انرجی کے اوپر کافی اپنی پروڈکٹس بنائی ہیں, بیٹریز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسی طرح کلوسٹاکس کے نام سے جو AI میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح اگر اور ہم بات کریں تو گیمس فرام اسٹوڈیو کے نام سے جو گیمز وغیرہ بناتے ہیں, اینڈ سو آن. اس طرح کی کافی ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کی چل رہی ہوں گی. اسٹارٹ اپ کلچر کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. جی, ہمارے پاس نا یونیورسٹی میں, اور پھر اسپیسیفک ٹو کمپیوٹر والی سائڈ پہ دیکھیں نا, یونیورسٹی میں 2 سینٹرز ہیں. ایک کا نام BIC ہے, بزنس انوویشن سینٹر, اور ایک اسپیسیفک کمپیوٹنگ اور الائڈ ڈومینس کے لیے TIC کے نام سے, ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر کے نام سے. اس میں بچے جو ہے نا ہمارے پاس آئی ووڈ سے کہ وہی سیڈ فنڈنگ سے پہلے تو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بچہ جو ہے وہ اپنا اسٹارٹ اپ کرتا ہے, اس کی گائیڈنس ہوتی ہے. فرحان صاحب ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں, کافی سالوں سے کر رہے ہیں, کافی اچھا وہ بچوں کو گائیڈ وغیرہ کرتے ہیں. اور میں بھی جو USA بھی گیا تھا تو فرحان صاحب نے ہی مجھے انٹروڈیوس کروایا تھا. ہمارے کافی اسٹارٹ اپس کو وہ سلیکان ویلی کا, باقی دنیا کی جگہوں پہ وہاں پر بھی وہ لے کے جاتے ہیں. تو ایک بڑا میچور سسٹم ہمارا چاہ رہے ہیں.
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, انٹرسٹنگلی اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈگری وگری کیوں لے رہے ہو, اور بہت سے لوگ ایسا بھاشن بھی دیتے ہیں آ کے سوشل میڈیا کے اوپر, یار چھوڑو ڈگریوں کے چکر کو, اسکل سیٹ چاہیے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے, آپ اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ اچھے کانٹینٹ رائٹر ہیں, اس کے علاوہ اچھے ویڈیو ایڈیٹر ہیں, تو آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں فری لانسنگ کی دنیا کے اندر. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس ڈگری نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ حوالدار ہیں, وہ ڈالرز کما رہے ہیں, اور منتھ کے اینڈ پہ ان کو اچھی خاصی ریونیو اسٹریم کے اندر وہ ہوتے ہیں. تو ڈگری اتنی ضروری ہے اس کے اندر, یا آپ کو لگتا ہے نہیں اسکل سیٹ جو ہے وہ ڈپلوماز اور شارٹ کورسز کر کے بھی آ جاتا ہے؟ جی, اس میں نا اب پاکستان کی جو یوتھ ہے, یہ پاکستان کی ٹریفک ہے نا بیچاری, وہ مکسڈ ہے. وہ ابھی آپ نے نا اسٹارٹ میں جب تمہید باندھی تھی, آئی وڈ سے آپ نے ذکر کیا کہ یار یہ جو فری لانسنگ کی بات کی نا, اس میں میٹر کرتا ہے کہ آپ کی نا پر آور کاسٹ کیا ہے, آپ کو کیا مل رہا ہے, سیلری کیا مل رہی ہے. اب ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں جن میں فائیور ہے, اپ ورک ہے, پیپر آر ہے, اور ملٹیپل پلیٹ فارمز چاہ رہے ہیں. اب ہمارے اگر اسٹوڈنٹس کی بات کریں, اور یہ میں عام یوتھ کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ نا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نا فائیور سے نا پروجیکٹ پکڑنا شروع کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار جیسے میں نے ابھی بچے کی بھی ایگزامپل دی تھی کہ آپ کو نا سمپل نا ایک لوگو بنانا آنا چاہیے. اب لوگو آپ نے بنانا آنا چاہیے تو آپ کو نا 5 hours پر پروگرام یا پر ڈیلیوری بیسکلی آئی وڈ سے, کہ آپ نے ایک اسائنمنٹ پکڑی, آپ نے کام کیا, آپ کو $5 مل گئے. ٹھیک. اب یہ تو ہے وداؤٹ ڈگری, صرف آپ کے سمپل اسکل سیٹ پہ. ٹھیک. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے نا $500 پکڑنے ایک اسائنمنٹ کے, دین آپ کے پاس آتا ہے ایکسپرٹیز آتی ہیں جو ہائی اینڈ ہیں, جن کے لیے ڈگریز چاہیے. اب ہوتا عمومی طور پہ کیا ہے کہ جو عام یوتھ ہے وہ یہ سوچتی ہے, کیونکہ اس کا نا ویژن نہیں ہوتا. جب ویژن نہیں ہوتا تو سوچتا ہے نہیں یار میں نے بجائے اس کے کہ $500 کا کام کروں گا, میں $5 کے نا 10 کام کر لیتا ہوں. اب وہ $10 تو کر لیتا ہے, لیکن نا وہ دوسرے ایک کہتے ہیں نا شیطانی سائیکل میں پھنس جاتا ہے جو فائیور یا ورک والی سائٹ پہ, کہ وہ بیچارہ دن رات بیٹھا آن لائن موجود ہے, اور $5 کے لیے کلائنٹ اس کو جیسے مرضی یوز کرے. یوز سے مراد اگین یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے. لیٹس ایک لوگو بنایا, اس میں 10 اس نے کہا کہ یار اس میں چینجز کرو, کیونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, آپ کو بولنا نہیں آتا, صرف آپ کے پاس ایک لوور لیول کا اسکل سیٹ ہے, تو آپ $5 پہ وہی کام کرو. لیکن کیونکہ اب ہمارے پاس ہونا کیا چاہیے, ہمارا ویژن براڈ ہونا چاہیے. اچھا اب سے میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, اور ہمارے کافی بچے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, ہم اسے فری لانسنگ نہیں, ہم اسے کہتے ہیں ریموٹ جابس. کام وہی فری لانسنگ کے پلیٹ فارمس کے تھرو ہوتا ہے, لیکن آپ ایک بڑی کمپنی کے لیے ریموٹ جابس کرتے ہو. ہمارے کئی بچے گوگل میں, ایون یہ اوپن اے آئی میں جس میں بھی آپ بات کر رہے تھے, ہمارے کئی بچے ہیں جو جنریٹیو اے آئی کے لیے کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. ویسے نا جنریٹیو اے آئی کا جو ہے ایک جب کنٹینٹ جنریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں اینوٹیٹ کرنا, لیبلنگ کرنا. تو ہمارے کافی سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایز اے اینوٹیشن کے لیے یا اینوٹیشن انجینئر یا اینوٹیٹر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ اس کو نا ایک پلیٹ فارم ہے ٹیورنگ کا پلیٹ فارم نا, اس کے تھرو اکثر لوگ جاب ہنٹ کرتے ہیں اور جاب کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو جاب مارکیٹ ہے نا وہ تقریباً ان کو اسٹارٹ ہوتی ہے $100 پر آور سے, اور پھر جیسے جیسے آپ کی ایکسپرٹیز بڑھتی جاتی ہیں آپ سوچیں کہاں تک جائے گا. 1 گھنٹے کی $100 ٹو اسٹارٹ آف ہے. اور کہاں تک جاتا ہے, کہاں تک جا سکتا ہے. ہمارے تو 300 تک ہم نے سنا ہوا ہے, لیکن لامال اس سے اوپر ہوتے ہوں گے. $300 پر آور پہ نا, یعنی لائک $2,400 پر ڈے پہ. تو آپ سوچیں کہ کہاں تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح پھر یہ چیزیں چاہ رہی ہیں. اب ٹیورنگ کی میں نے پھر ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا, اور ہمارے میڈیوکر بچے, یہ میں بیسٹ کی نہیں بات کر رہا, بیسٹ تو پھر اگین ہوتا ہے کہ یار انہوں نے بتانا ہے نہیں بتانا. ہمارے کامن بچے جو ہیں وہ $7,000 سے $8,000 پر منتھ کما رہے ہیں ٹیورنگ کے اوپر. تو ایک طرف 7,000 سے 8,000 بچہ ہے, ایک طرف انسکلڈ بچہ ہے جو بیچارہ ٹھیک ہے $5 کر کے کتنے ڈالرز میں وہ کماتا ہوگا. تو یہ نہیں پاسبل کہ وہ $3,000 پہ پہنچے, وہ 1,000 پہ 500 پہ 800 پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے, اب ہمارا کیونکہ معاشرہ ایسا ہے تو ہم کہتے ہیں یار $1,000 آ رہے, دس از ویری گڈ, کیونکہ $1,000 بیکم 300,000, 3 لاکھ روپے بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لوگو ڈیزائن کی بات کی اور گرافکس کی بات کی, تو چیٹ جی پی ٹی کے بعد تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پرومپٹ دیتے ہیں ہم اس کو, اور وہ بھی گرافکس بنا کے ہمیں دے دیتا ہے. اور ایسے ٹولز اویلیبل ہیں, ایون ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹولز اویلیبل ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے ٹولز اویلیبل ہیں, بہت سارے آڈیو کے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ تو ہو ہی رہی ہے. تو اے آئی سے تو بہت ساری کمپنیز اس طرح کے اسکل سیٹ کے لوگوں کو لے آف کر رہی ہیں, گرافک ڈیزائنرز کو لے آف کر رہی ہیں. تو پھر کیا ہوگا, وہ سب کچھ اے آئی کر رہی ہوگی. آپ نے نا اسٹارٹ کیا تھا شعر سے نا, میں بھی اب یہاں پہ شعر سناتا ہوں. تو مجھے نہ شعر یاد رہتے ہیں, نہ ہمارا شاید ڈومین ہے. ایک شعر ہے سر, نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اب آسان لفظوں میں اس کو معنی لکھتے ہیں. جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا سر, اس میں نا کریٹیوٹی میٹر کرتی ہے, کریٹیوٹی.
جو کام آپ کریں گے نا اس کے اندر کریٹیوٹی ڈفرینٹ ہوگی. جو کمپیوٹر کرے گا نا, کمپیوٹر جو ہے نا ایک بہت اچھی مشین ہے, لیکن یہ نا وہ کام کر سکتا ہے جس میں نا سارے آرڈرز اس کو فکسڈ ان کر دیے جائیں. جیسے ابھی آپ نے لوگو کی بات کی اور آپ خود کرواتے بھی ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ یار لوگو جب یہ جنریٹیو آیا یا یہ جو ڈفرینٹ ٹولز ہے جو لوگو ڈیزائن کرتے ہیں, امیجز کرتے ہیں, جیسے اسٹیبل ڈیفیون ہم اس کو نام لیتے ہیں, یا ملٹیپل اس طرح کے ٹولز ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, کیا وجہ ہے کہ نا جابس پہ نا مسئلہ آیا. صرف ان لوگوں کو مسئلہ آیا جن کے اندر نا تھنکنگ کی کیپیبلٹی نہیں تھی. جیسے اس پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہو چکی ہے, کئی کویشچنز ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کیلکولیٹر آیا تو ہم نے کہا جی کیلکولیٹر سے اکاؤنٹس کی جاب ختم ہوں گی. کیا جابس ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا ود دا پیسج آف ٹائم کیلکولیٹر کے یوز سے, اور پھر نویلٹی لے کے آنا شروع کی, تو یعنی کہ اسکل سیٹ کو اپنے امپروو کیا, ان کی جابس بہتر ہوئی. انہوں نے بلکہ پرابلم کو زیادہ بہتر طریقے سے سالو کر دیا. تو ابھی بھی یہ ہے کہ اے آئی جو ہے یہ جاب ختم کرنے والا نہیں ہے, یہ ایک ایڈنگ ٹول ہے کہ یہ ایڈ کرے گا آپ کو جاب کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے میں. ہاں ایک حقیقت ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جو ٹیکنیکل ریسورسز نہیں سمجھیں گے, اپنے آپ کو اسکل کو امپروو نہیں کریں گے, وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن ہماری, پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں یوتھ کے لیے, کہ مارکیٹ از ویری ویری بگ, اور یہ مارکیٹ صرف لوکل نہیں ہے. آپ کے پاس فری لانسنگ بھی, آپ کے پاس ریموٹ جابس بھی ہیں, نیشنل بھی, گورنمنٹ کے بھی, پرائیویٹ بھی. تو دس از اے ویری ہیوج مارکیٹ. اگین آئی وڈ سے کہ آپ کہیں سے اسٹارٹ کریں بجائے اس کے. اب کل بھی میں بات کر رہا تھا ایک اسٹوڈنٹ سے, تو وہ نا اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نا بہت ہائی اینڈ جاب کریں گے. دا پرابلم از کہ دا ٹائم از کہ ہم نے نا انیشیٹ جلدی کرنا ہے. وی ہیو ٹو رن ناؤ. اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے کہ یار یہ آئے گا تو سیکھیں گے, یا جنریٹیو آئی سے یہ کرنا ہے, اف یو وانٹ ٹو یوز جنریٹیو آئی فار یور جاب یو شوڈ یوز, ویٹ نہیں کرنا. ٹھیک. اور کس عمر میں بچے کو اے آئی کی اویئرنیس دینی چاہیے؟ جی ابھی جو ہمارے پاس چاہ رہا ہے نا سر, وہ تو اسٹریٹ اوے نا ہمارے پاس ٹین ایج کے اندر تو کنفرم ہے, بلکہ اس وقت تو یار 8 سے 9 سال کا بچہ جو ہے نا وہ بھی اسٹارٹنگ میں ہے. میں ابھی یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ یو ایس اے بھی میں گیا, تو بلکہ میں گوگل ایک نا ایونٹ ہوتا ہے گوگل آئیو کے نام سے, وہ میں اٹینڈ کرنے گیا وہاں نا یو ایس اے میں. تو میں نے وہاں دیکھا کہ یار ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں, جن میں چلیں انڈیا کے اسپیسیفک بات کروں گا, وہاں کے انڈر 10 ایئرس کے بچے نا وہاں پہ اپنے پرابلمس پریزنٹ کر رہے تھے. اب کہنے میں ٹھیک ہے کہ یار وہ 10 سال کا بچہ ہے, اس کو آپ ڈومین میں کیوں لے کے آ رہے ہیں, کیا کریں. دا پرابلم از کہ یار اس کا ویژن کتنا بڑا ہوگا. وہ جو 10 سال کا بچہ ایک گوگل کے پلیٹ فارم پہ ہزاروں انگریزوں باقیوں کے سامنے پریزنٹ کرے گا, کانفیڈنٹلی بتائے گا. اچھا انہوں نے کیا تھا, بڑے سمپل سے آسان سے گیجٹس بناتے تھے. وہ گیجٹ سے مراد اگین کیا ہے کہ لیٹ سے جی ہیلتھ مانیٹر بنا دیا, جو پہلے موجود بھی ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے سینسرز وغیرہ لگا کے بنا دیے. کہیں پہ ہم نے بتانا ہے یار انرجی کاؤنٹ کا بتانا ہے, پنکھوں کا آٹومیٹ کرنا ہے, او ٹی سینسرز بنائے, اس طرح چھوٹے چھوٹے گیجٹس ہے. بٹ دا تھنگ از کہ دے ور ٹریولنگ فرام انڈیا ٹو یو ایس اے, اور وہاں پہ وہ اپنی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. ایکسپوجر بہت بڑا ہے. تو دیٹ ایکسپوجر جو ہے نا وہ پھر ایک کمیونٹی بلڈ کرتا ہے. اور ہمارے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ نا انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے. اگر اس طرح کے بچے ہیں جن کے اندر کیپیبلٹی ہے, جو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو, آئی ایم 100% شیور یہاں پہ بھی لوگ ہوں گے جو ٹریول میں ہیلپ کر دیں گے. واٹ از دا رائٹ ایج؟ I would say it should be around 10 years. I would say at this moment for Pakistani کہ 10 سال کے بچے کو نا نو ہاؤ شروع ہو جانی چاہیے. And from where to start with? بالکل ٹھیک ہے. بڑا آسان جو ہے نا, ہمیں جو بلٹ ان ٹولز ہیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی گرافکس کی, اگر ہم نے بات کی ہے تو بڑے آسان سے ٹول ہیں جس میں فگما ہے, کورل ڈرا ہے, یہاں سے میں اسٹارٹ کرنا چاہیے. کینوا ہے, ویری ٹرو, کینوا ہے. مائکروسافٹ آفس کی ڈفرینٹ ہیں, ورڈز ہے, ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے. یہ تو کمپیوٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کمپیوٹر کی انڈرسٹینڈنگ. دس از ناٹ اے آئی. نو ایکچولی اے آئی جو ہے نا سر, اے آئی کوئی چیز ایسی ہے کہ نا کسی بھی کام کو نا آٹومیٹکلی کرنے کا نام اے آئی ہے, لیکن اس کی بیس جو ہے نا کمپیوٹنگ ہی ہے. کہ اچھا میں ایگزامپل دینا چاہوں گا, جیسے ورڈ ہے نا, اب ورڈ پہ جب آپ رائٹ کرتے ہو نا تو آپ کو سجیشن دیتا ہے. تو ورڈ جو ہے وہ اے آئی نہیں ہے, لیکن جو سجیشنز آ رہی ہیں دیٹ از پارٹ آف اے آئی. ٹھیک. تو پہلے جو بچہ اگر 10-11 سال کی ایج میں یوزر بنے گا نا, دین ہی کین بیکم. نہیں بٹ ڈاکٹر صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ بجائے اس کے کہ کینوا پہ یا کسی اور ٹول پہ بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے گرافکس بنانا سکھائیں, اس کو پرومپٹ انجینئرنگ سکھا دیں کہ وہ پرومپٹ دے چیٹ جی پی ٹی کو, اور جو ریکوائرڈ اس کا گرافکس ہیں وہ بن کے آ جائیں گے سامنے. جی, تو our focus should be the prompt engineering. That is a very good question, but the answer is prompt engineering جو ہے نا سر, یا یہ جو ٹولز ہیں یہ ہیں ٹارگیٹ اورینٹیڈ. کریٹیوٹی نا ٹارگیٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتی. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ لیٹ سے آپ کے یہاں پہ ملٹیپل پکچرز لگی ہوئی ہیں, یا آپ کا لوگو لگا ہوا ہے ریحان طارق شو نا. اب جو کینوا ہے یا جو پرومپٹ ہے نا, وہ نا ملٹیپل آپ کو آپشن دے گا, لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے ڈرا کریں گے نا تو مے بی دیٹ گیو سم سارٹ آف کریٹیوٹی, نویلٹی, یونیکنیس اینڈ سو آن. تو اس وجہ سے دیز ٹولز آر ویری امپورٹنٹ کہ تاکہ نا بچہ اپنا ذہن زیادہ لے کے آئے.
پرومپٹ کیا کر رہا ہے وہ آپ نے وہ ایگریڈ کہ وہ بھی بتائے گا, لیکن پرومپٹ انجینئرنگ میں نا ہم نا کریٹر نہیں ہیں, ہم بیسیکلی نا ڈیسیژن میکرز ہیں. وی رائٹ اے کمانڈ کہ جی لیٹ گیو می سم لوگوز فار ریحان طارق شو, لیٹ سے وہ آپ کو نا 15 ڈفرینٹ بتا دیتا ہے. تو وہ جو ہے نا کیونکہ اس میں آپ نا اپنا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی برین کو انوالو کر سکو, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اپنا پیج پہ ڈرا کرو, پھر کینوس پہ ڈرا کرو, کمپیوٹر پہ ڈرا کرو. تو دس از دا وے فارورڈ. ڈاکٹر صاحب ہائنڈ سائڈ آف اٹ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ ٹیبلز یاد کرتے تھے, کیلکولیشنز, آپ فنگر میتھ کرتے تھے, پھر اس کے بعد کیلکولیٹر آ گیا, تو لوگوں کو بڑی سمپل سی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی کرنے کے لیے کیلکولیٹر چاہیے. اب بہت ساری چیزیں جو ہینڈز آن نہیں کی ہوئی ہیں لوگوں کی, وہ جو چیٹ جی پی ٹی پہ کر رہے ہیں, اور جس کو صرف کمانڈ دینی آتی ہے وہ ہاتھ سے نہیں کر سکتا, وہ مشین کا محتاج ہے, مشین ڈپینڈنٹ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا اس اے آئی سے, اس مشین لرننگ سے, ڈیپ لرننگ سے ہم بہت زیادہ محتاج ہو گئے ہیں, یا ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے مشین کو دے دی ہیں؟ جی سر, یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی کل کی ہم کلاس پڑھا رہے تھے, ریئل ورلڈ ایگزامپل میں دیتا ہوں. میں نے نا ان کو ایک پرابلم دیا, ایک ڈومین ہوتی ہے ہماری بیزین تھیورم کے نام سے نا, تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ پرابلم ہے, اس کو سالو کرنا. ڈیٹا میں انہوں نے دیا, اس نے نا ایک رزلٹ جنریٹ کر دیا اور بڑی لانگ کیلکولیشن کی ساری نا. اب میں نے اس کو نا یہ کہا کہ یار یہ جو کیلکولیشن کی ہے نا, آنسر یہ نہیں, آنسر کچھ اور ہے. اس نے دوبارہ کیلکولیشن کی, جو میں نے آنسر کہا تھا اس نے کہا یہی آنسر ہے, اس نے وہ آنسر پروڈیوس کر دیا. اسے کہتے ہیں ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن کا مطلب یہ کہ ہم اسے ڈاج بڑے ایزیلی کر سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو آپ نے کہا نا یہ غلط تھا, دوسرا آنسر لے کے آؤ. تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ چیٹ جی پی ٹی از رانگ. چیٹ جی پی ٹی جو ہے یا کوئی بھی جی پی ٹی یا ایل ایل ایم ہے, یہ نا ان کنٹینیوشن ہے, اٹ ول امپروو ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ اگین اس میں نالج بڑھتا جائے گا, ہیومن نالج اور ورائٹی آف نالج, ملٹی کلچر کا نالج, ڈومین ایکسپرٹیز کا, میتھمیٹکس کی بات ہوگی, اسٹیٹس کا اینڈ سو آن. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم امپروو کرے گا. ٹھیک. اب ڈاکٹر صاحب سمپل سا سادہ سا سوال ہے, ڈالرز کمانے ہیں, ہمیں ڈالرز چاہیے, فارن ایکسچینج چاہیے, ہم روپوں میں نہیں کمانا چاہتے, روپی تو ڈپریسیشن ہو رہی ہے, ڈالر اسکائی راکٹنگ ہے, اوپر جا رہا ہے, ہم سب چاہتے ہیں ڈالرز میں کمانا. ڈالرز میں کمانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جی سر, اس کا میں نے جیسے پہلے کہا نا, ٹاپ نوچ ورڈ تو اس وقت فری لانسنگ ہی ہمارا چاہ رہا ہے. لیکن اگین ہمارے پاس 2 راستے دوبارہ ہیں. ایک ہم نے نا فوراً کرنا ہے, تو ہم ہماری جو بھی ایکسپرٹیز ہیں ہم ان کو نا آن لائن ہے. اس وقت نا پوری دنیا جو ہے نا, ہم کئی دفعہ سنتے ہیں جو گلوبل ولیج ہے, اور اٹس ویری ویری ٹرو کہ آج کے دور میں آپ ابھی یہاں بیٹھتے ہیں اور جیسے بھی آپ کا پروگرام لانچ ہوتا ہے تو اکراس دا ورلڈ چلتا ہے, تھرو یوٹیوب چل جائے, آپ کے چینل کے تھرو چلے, وٹ ایور. سیم از دا کیس, سارے لوگ ہمارے کنیکٹیڈ ہیں. کنیکٹیڈ سے مراد کیا ہے کہ آپ کوئی شو کرتے ہیں جس میں کوئی اچھے ہٹ آتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ وہ پاکستانی لوکل کمیونٹی کے, وہ اکراس دا گلوب ہے. سیم از دا کیس ڈالر کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈالر کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا کنیکشن آؤٹ سائڈ ورلڈ اسٹرانگ ہو. اب اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر ہم بار بار بات کر رہے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں کی اسکل سیٹ. ایک بڑا انپورٹنٹ فیکٹر ہے جو انفارچونیٹلی اس وقت بہت زیادہ پرابلمٹک ہے, وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ ہے, جس میں انٹرنیٹ بہت بڑا پرابلم ہے. تو یہ چیزیں اللہ ملا ہماری ڈبیٹ کی نہیں ہے, لیکن اس طرف گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. اچھا, اب اسٹوڈنٹس کی ویری پرومیننٹ فیکٹر جس کی وجہ سے آپ کی فری لانسنگ کمپنیز, بہت ساری جو آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ باہر جا رہی ہیں ملک چھوڑ کے. یس ایسے ہی ہے. تو کیا کریں پھر, پاکستان کے اندر ڈالرز کمانا تو مشکل ہو جائے گا. یہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا تو بہت مشکل لگ رہا ہے سر. جی, اس پہ اگین کیونکہ نا انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے, الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی, یہ تو 100% سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری چلنی چاہیے. اس پہ جو مرضی یعنی کہ ہو, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی اویلیبلٹی 100% ہونی چاہیے. یونیورسٹی کی اگر بات کریں تو یونیورسٹی کے اندر ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں. ہم لوگ موبائل ڈیٹا, ڈیوائسز, یونیورسٹی کے اپنے نیٹ ورک وغیرہ سارے یوز کرتے ہیں, بٹ دیر شوڈ بی ویری کلیئر پالیسی کہ یار جو فری لانسنگ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ کی آؤٹ ریچ جو ہے یا بندش جو ہے نا, یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ پھر آ والی چیز ختم ہو جائے گی, ڈالر کا پہلا کام ختم ہو گیا. کیونکہ اس میں نا پرابلم بھی ملٹیپل ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ ایک نیا بچہ جو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے اس کی تو چلو ہے ہی ہے, وہ ڈھونڈے گا کب. اس سے پہلے جن لوگوں کا چلتا ہوا کام ہے, یہ جو فری لانسنگ مارکیٹ ہے نا سر, دیکھیں بالکل سمپل سا ہے. جب آپ کلائنٹ سرور پہ آتے ہو نا, کلائنٹ سرور ماڈل کا مطلب ہے ہم وہ کلائنٹ ہے اور ہم نے یہاں سے رسپانس واپس دینا ہے. تو یہاں پہ جو امپورٹنس ہے نا فری لانسنگ میں, کلائنٹ کی زیادہ ہے, سرور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اگر نہیں کریں گے تو ٹریفک انڈیا میں چلی جائے گی, بنگلہ دیش میں چلی جائے گی, انڈونیشیا ہے, دبئی اینڈ سو آن. تو یہ تو انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ, انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی, دیز آر بیسک نیڈس ہم نے ڈالر کے لحاظ سے. تو وی پی این بھی حرام ہو گیا, ہمارا وی پی این کا بھی ایشو ہے, ایگریڈ. تو یہ چیزیں تو ہمیں دیکھنی ہے, یہ ایک سیپریٹ ہے. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں نا ٹیئرز بنانے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہماری نا 30,000 کی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے. لیٹس سے 30,000 اگر میں اس کو ہائپوتھیٹیکل بھی کہوں تو اس میں
اور ہم پروڈیوس کریں 10,000. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یار ہم اگر لو اسکل لیول کے بچے بھی پیدا کریں, جس میں اگین یو ٹی کی بات کروں یا ککس کی بات کروں خوارزمی کی, اور یا گورنمنٹ انیشیٹو کی بات کروں, تو کافی سارے پروگرامز آتے ہیں جن میں نیفٹیک ہے, ٹیفٹا ہے, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے پروگرامز ہیں. تو بچوں کو نا ان میں پروگرام کرنے چاہیے, شارٹ کورسز کرنے چاہیے. ہر بچہ جو ہے, جیسے آپ نے بھی بولا تھا, ڈگری نہیں کر سکتا, گھر کے حالات نہیں ہوتے, ایج فیکٹر ہوتا ہے. کئی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ڈومین شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈگری کر لی کسی اور چیز میں, اب وہ کمپیوٹنگ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو دا وے ٹو موو فارورڈ, ابھی ہم یو ٹی میں بھی اناؤنس کرنے لگے ہیں ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس, جو 2 سال کا پروگرام ہوگا, ADPs. اور اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ بچہ بڑی کوئکلی جو ہے نا مارکیٹ میں آ جائے گا. اس کا فوکس ہی اپلائیڈ سائڈ پہ ہے کہ بچے نے آنا ہے, اس نے وہ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز سیکھنی ہے جن سے وہ ڈالر کما سکے. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پوری ڈگری میں انوالو ہوں گے, BSc ڈگریز میں, لیکن اگر ٹو اسٹارٹ ود آپ نے کوئک اسٹارٹ کرنا ہے تو شارٹ پروگرامس, شارٹ کورسز, ان سے اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. اگین اس میں گورنمنٹ کے بھی کافی سارے انیشیٹیوز ہیں اور اکراس دا گلوب بھی ہیں. اس وقت دنیا کی ساری اچھی یونیورسٹیز کے نا کورس ورکس اویلیبل ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ, چاہے وہ MIT ہے, چاہے وہ اسٹینفرڈ ہے, چاہے کیمبرج ہے, آکسفورڈ ہے. پاکستان کی بات کر لیں تو UT لاہور ہے, چاہے لمس کے پروفیسرز ہیں, ورچوئل یونیورسٹی ہے, نسٹ ہے, فاسٹ ہے, سب نے اپنے نا یوٹیوب پہ کورسیرا پہ اپنے لیکچرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. تو دیٹ از دا وے ٹو اسٹارٹ, کہ فوراً ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے ریدر دین ویٹنگ فار اے لانگ ٹائم. ٹھیک, اور سب سے پہلے کیا کریں جب اسٹارٹ کریں تو سب سے پہلے کیا سیکھیں؟ جی, اگر آپ بالکل ہی نووس ہوئی نہیں کہ بالکل اسٹارٹ میں ہو آپ, تو پھر آپ نا اپنے آپ کو ڈیسائڈ کرو کہ یو وانٹ ٹو بیکم اے گرافک ڈیزائنر, یو وانٹ ٹو بیکم اے سرچ انجن آپٹیمائز, SEO کا آپ کام کرنا چاہتے ہو, مارکیٹنگ کا آپ کرنا چاہ رہے ہو, کنٹینٹ رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہو. یہ ملٹیپل ڈومینز ہیں جن میں سے جو آپ کو لگتا ہے نا ارے میری نیچر کے قریب ہے, وہاں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈگری ہولڈر ہو, جیسے میں نے ابھی بات کیا, میں اپنی بات کرنا چاہوں گا UT میں نا, میں پھر اگین ریپیٹ کروں گا کہ جو ٹاپ نوش یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ نا ہم اسٹوڈنٹس کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں بگر ویژن کے لیے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں شاید بات نہیں کر پایا, UT کے جو بچے ہیں نا ان کی ملٹیپل جابس ہیں. جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کا, پھر نیشنل مارکیٹ کی اگر بات کریں, پاکستان کے پاس بھی بڑے ورلڈ کلاس سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. اسٹارٹنگ فرام اگین بہت ساروں کے نام ذہن میں آ سکتے ہیں, ٹیکنالوجکس ہے, نیٹ سول ہے, زیور ہے, کیور MD ہے, عربی سافٹ, کانفز اینڈ سو آن, بہت سارے, ڈیف سنک ہے. ان میں ہمارے نا بچے بہت زیادہ اچھی پیس پہ جاتے ہیں. آن ایوریج جو ہے نا وہ ہمارا 100,000 سے 125,000 کا بچہ اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے جاب. اور روپیز کی بات کریں, یہ روپیز کی بات کروں پر منتھ کی, یہ اسٹارٹنگ ہے, یہ اسٹارٹنگ ہے 1 سے 1.25 لاکھ میں, 1 سے 1.25 لاکھ یہ اسٹارٹنگ ہے. اور جو بہت ایکسٹراڈنری ہے وہ 1.25 لاکھ سے 180 تک بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلے, اور جاتے کہاں تک ہیں الٹیمیٹلی آن ایوریج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ود ان لوکل مارکیٹ سر اتنی ہے 100,000 سے لے کے 180 تک, یہ لوکل مارکیٹ نا. ٹھیک. ہاں, کچھ بچے کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں میں کہوں گا بلکہ اب تو میجورٹی آف جو بچہ ہے نا ہمارا, وہ 4th ٹرم میں نا فری لانسنگ یا ریموٹ جاب شروع کر دیتا ہے. ٹھیک. جیسے میں نے ابھی ٹیورنگ کی آپ کو بات کی تھی, ٹیورنگ کے اندر منیمل جو ہے نا وہ $3,000 سے اسٹارٹ کرتا ہے, $3,000 پر منتھ. $3,000 جی, تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آگے کہاں تک جاتا ہے. لیکن ایکسیپشنل بچے $3,000 کا مطلب کوئی 7-8 لاکھ, 7.5, ہاں جی 7.5-8 لاکھ, ہاں جی 7.5-8 لاکھ ایسے ہی بنتا ہے. رائٹ. اور یہاں یہ آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ 7.5-8 لاکھ بھی کما رہے ہیں ٹیورنگ کے پلیٹ فارم کے تھرو. اسی طرح اور ریموٹ جابس بہت ساری ہیں, فائیور ہے, اپورک کے اوپر بڑے اچھے ہوتے ہیں, LinkedIn کے تھرو بہت زیادہ بچوں کا کام ملتا ہے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہماری چاہ رہی ہیں. لیکن ہمارے اینڈ پہ نا ایک UT میں, اور میں اپنی پرسنل بات کرنے لگا ہوں, ہم بہت زیادہ بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں فردر اسٹڈیز کے لیے. یعنی کہ میں اپنی بھی بات کروں تو میں نے نا UT تک روکا تھا. UT کے بعد جو ہے نا میں نے پھر PhD کرنے میں گیا تھا انگلینڈ میں, یونیورسٹی آف شیفیلڈ سے میں نے PhD کی تھی. پھر میں نے توشیبا میں 3 months کا کام کیا, پھر وہاں سے خیر میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا, واپس آ گیا یونیورسٹی میں. لیکن وہی میں نا, مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از دا سیفسٹ یا سب سے اسمارٹیسٹ وے ہے کہ UT کا بچہ اچھے نمبرز لے کر پھر ماسٹرز PhD انٹرنیشنل ملکوں میں کرے. اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے بچے امریکہ میں, آسٹریلیا, کینیڈا, جرمنی, اٹلی, فرانس, یہاں پر بہت سارا بچہ جاتا ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے. اور اگین وہ جو ہے نا, وہ آپ والا آنسر میں دینا چاہوں گا, ڈالر کمانے کا طریقہ ہے, بہت زیادہ ڈالر کمانے کا طریقہ ہے, لیکن لانگ ٹرم ہے تھوڑا. تو یہ نا مکسچر بنتا ہے کہ کچھ بچے فوراً کر سکتے ہیں اور کچھ بچے لانگ ٹرم آتے ہیں. لیکن اگین جو لانگ ٹرم لے کے آتے ہیں, جو وہاں پہ PhD کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, تو وہ ڈالرز شاید جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ مکسچر ایک بنے گا, اوور لیپنگ بنے گی. ٹھیک. ڈالر کمانے کا جو لانگ ٹرم طریقہ ہے, میرے سامنے تو کمپیوٹر سائنس کے گرو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اف آئی مے آسک کہ یہ کمپیوٹر سائنس کے گرو, چیئرپرسن کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ, ویری کنیکٹڈ, ویری ویل کنیکٹڈ انڈیڈ.
کتنے ڈالرز کما لیتے ہیں ایک مہینے کے؟ جی اس میں سر ہمارے نا دیکھیں FBR کا ڈر ہوگا آپ کو. جی جی لیکن کوئی نہیں, وہ سارا ٹیکسڈ ہوتا ہے. میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو ہے نا اگین موٹیو جو ہے نا وہ کمائی سے زیادہ نا, کیونکہ دیکھیں میں اپنے آپ کو نا اس طرح کہتا ہوں کہ میں نا ایک نا AI اکیڈمی چلا رہا ہوں یا کمپیوٹنگ اکیڈمی چلا رہا ہوں. اکیڈمی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہماری ڈیوٹی ہے بینگ ٹیچر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھانا, پھر ایک ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے ایز اے چیئرمین مینجمنٹ کو کرنا. ایک میں نے جیسے ابھی بات کی تھی کہ میرے پاس ایک سینٹر ہے نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. سر اس میں اس وقت بھی جو ہے نا ہمارے پاس 60+ کے قریب بچے انوالو ہیں, اور وہ بچے جو ہوتے ہیں اکثریت UT کے بچے ہوتے ہیں جو آ کے اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں. تو ہمارا جو موٹیو ہے نا وہ ریسرچ والا اورینٹیڈ زیادہ ہے, جس کے اندر کیونکہ کمائی سے زیادہ نا بچوں کو ٹرین کریں اور پھر ان کے نا اسکالرشپس ہوں. جیسے آج کی تاریخ میں جب میں بیٹھا ہوں نومبر کی بات کروں تو نومبر میں بھی میرے 3 اسٹوڈنٹس کا فائنل ایڈمیشن ہوا ہے فار PhD, 2 کا آسٹریلیا میں اور 1 کا کینیڈا میں. 3 لوگوں کو آفر لیٹر آیا ہے فل اسکالرشپ کا. تو وہ نا ڈائریکٹ ڈالر نہ بھی اگر ہونا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ ڈالرز ہمارے ہیں. اور جو میں پھر ادھر بڑا کوئکلی بتانا چاہوں گا, جو بچہ آسٹریلیا یا کینیڈا جاتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ $1 لاکھ جیب میں رکھ کے جا رہا ہوتا ہے. تو آئی ووڈ سے کہ ہم نے $1 ملین اس لحاظ سے ملک کو پروڈیوس کر کے دیے. اور میں اپنی اگر بات کروں تو میرے تھرو کوئی 20+ بچہ اب جا چکا ہوگا فار ہائر اسٹڈیز. You're doing brilliant and it was an absolute pleasure having you on the show. Lastly کوئی میسج آپ ینگ ایسپائرنٹس کو, انجینئرس کو, کمپیوٹر سائنس کے ڈومین میں آنے والوں کو دینا چاہیں تو؟ جی سب ملٹیپل ہیں, لیکن بیسک تو مجھے یہی ہوگا کہ یار ہمیں نا اسٹارٹ کرنا چاہیے. اگر تو آپ کو آپ کی فیملی الاؤ کرتی ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ الاؤ کرتا ہے, دین تھنک ویری بگ نا. لیکن ان کیس اگر نہیں کرتا, کیونکہ یہ نا میں بات کر رہا ہوں ساروں کے لحاظ سے نا, تو ابھی نا ایک بڑی اسٹرانگ مارکیٹ کھڑی ہے. جیسے کئی دفعہ ہم ٹرمز بات کر چکے ہیں, بجائے اس کے کہ ویٹ کرنے کے آپ کی نئی بھی اسکل سیٹ نا آپ ٹائم پٹ کرنا شروع کریں فری لانسنگ کے پلیٹ فارمس پہ. تو وہاں سے گائیڈ آپ کو بہت کریں گے, لوگ بتائیں گے بھی بہت, لیکن اسٹل آپ کچھ ٹائم جب بیٹھیں گے نا پلیٹ فارمس پہ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہاں سے کام نکالا جا سکتا ہے. ایسے بھی جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ کام ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا. کیا آپ نے یہ را ویڈیو جو ہے ہم نے ریکارڈ کی اور نیٹ پہ رکھا اور ہم نے کہا اس کو اچھا ایڈٹ کر دیں. اب اس میں وہ بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے, آڈیو ویڈیو کے مسئلے ہیں, نوائز ہے, سب ریموو کا. آئی ہوپ کہ آئی ایگری کہ آپ کے پاس تو پورا اسٹوڈیو ہے, لیکن اس طرح کے بھی لوگ کافی کام کر رہے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اتنا بھی انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, تو وہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے. اچھا یہاں میں پھر رکتا ہوں. اگر تو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور ویژن آپ کا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے تو یو شوڈ اسٹارٹ ورکنگ رائٹ ناؤ, دس از دا رائٹ ٹائم. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار آپ کے پاس بیک اپ پلان ہے, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے, پیرنٹس آپ کے انویسٹ کر سکتے ہیں, دین یو شوڈ ڈو ہائر اسٹڈیز. آپ انڈر گریڈ کریں, UT سے کریں, لمپ سے کریں, نس سے کریں, JK سے کریں, لیکن اس کے بعد آپ لانگ ٹرم میں جائیں, یہاں پہ ہائر اسٹڈیز میں جائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں اور وہاں سے ڈالر بھیجیں. دیٹ وڈ بی مور بینیفیشیل. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں جہاں آپ ہیں اور اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹ آپ کو کیسے جوائن کر سکتا ہے ایز فار ایز UET از کنسرنڈ؟ کب ایڈمیشنز آ رہے ہیں, پروسیس کیا ہے, کوئکلی اگر آپ بتا سکیں. یونیورسٹی کا سر ہمارا نا ویسے تو پروسیس یہی رہا ہے کہ ایڈمیشن ہمارا ہوتا ہے فال میں. فال سے مراد ہے سپتمبر میں نا, لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نا اسپرنگ کا ایڈمیشن ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے. اور ابھی ہم ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں جو اگین ویری مچ ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹنگ کے ہیں وہ ڈگریز آفر کر رہے ہیں. ابھی ہماری کال فار ایڈمیشنز آئی ہوئی ہے جس کا ڈیڈ لائن تو 9 دسمبر ہے اسپرنگ کی, انڈر گریڈ کی, جس میں BS کمپیوٹر سائنس, BS سائبر سیکورٹی, BS آرٹیفیشل انٹیلیجنس, BS ڈیٹا سائنس, BS انفارمیشن سسٹم ٹیکنالوجی, BS اپلائڈ کمپیوٹنگ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ BS گیمنگ اینڈ اینیمیشن کے نام سے ایک ڈگری ہے اس میں. اور پھر ہمارے پاس BS روبوٹکس اینڈ آٹومیشن, اور پھر کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی شاید کمپیوٹنگ ریلیونٹ نہیں ہیں جن میں ہم ڈگری کو آفر کریں. اب یہ کیوں میں نام لے رہا ہوں, نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یار کمپیوٹر سائنس تو ایک نا کور ہمارا فیلڈ ہے. اس وقت جو کمپیوٹر سائنس کے ارد گرد ڈومینز ہیں نا جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, سائبر سیکورٹی, روبوٹکس, دے آر ویری امپورٹنٹ. اور اس میں ہماری یونیورسٹیز ہمارے جو گریجویٹس پروڈیوس نہیں کر رہی. دس از اے ویری گڈ چانس کہ آپ لوگ نا ان کو جوائن کریں. جیسے یہاں پہ میں پرٹیکولر ایگزامپل دینا چاہوں گا بیکاز آئی ایم پریزنٹنگ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. ہم نے ایک ڈگری پروگرام لانچ کیا ہے, ویسے تو یہ سارے ابھی نئے ہم کر رہے ہیں, پہلی دفعہ ایڈمیشن ہو رہا ہے ان میں سب میں, BSAI میں بھی, سائبر سیکورٹی میں, ڈیٹا سائنس میں ایک سیکشن ہمارا چاہ رہا ہے. جب میں گیمنگ, ایک نیا پروگرام ہے گیمنگ اینڈ اینیمیشن. گیمنگ اس وقت سر ملٹی بلین انڈسٹری ہے دنیا میں. پاکستان میں بھی اس وقت کوئی 70+ کمپنیز ہیں جو گیمنگ کے اوپر کام کر رہی ہیں. 70+ کمپنیز کا مطلب یہ ہے کہ تھاؤزنڈس آف امپلائیز ہیں. ہم لوگ گیمنگ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس مووی میکنگ جس میں ہم اینیمیشنس کو جنریٹ کرنا,
کمپلیٹ ویڈیوز بنانا، موویز بنانا، ایکچوئل موویز بنانا، ان کا کام. اس کے علاوہ گیمز بنانا. گیمز کیا ہیں؟ ڈیسک ٹاپ گیمز ہیں، موبائل گیمز ہیں، اینڈ سو آن. اس طرح کی فائٹنگ، پھر ڈفرینٹ جنرا آف گیمز ہیں جن میں فائٹنگ کی گیمز ہیں، رننگ گیمز اینڈ سو آن. تو یہ بہت زیادہ بڑی ڈومین ایگزسٹ کرتی ہے گیمنگ والی سائڈ پہ بھی. سیم از دا کیس ڈیٹا سائنس کا، سائبر سیکورٹی کا، اے آئی کا. یہ تو آئی تھنک بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ اس وقت ان کی بڑی ہیوج مارکیٹ ہے، لوکل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی. روبوٹکس کی بات کریں تو اے آئی کا ایکچوئل اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا ایک اپلیکیشن ہے جسے ہم سیلف ڈرائیونگ کارز کہتے ہیں. سیلف ڈرائیونگ کارز یا آٹونومس وہیکل جن کو کہتے تھے، یا ڈرونز ہیں ہمارے، ان کی آٹومیشن کرنا، ان کے ساتھ چلانا، ان میں یہ روبوٹکس والی سائڈ آ جاتی ہے. اچھا، اب دوسرا ہم آ جاتے ہیں ہمارے نا ایڈمیشن پالیسی کا. ایڈمیشن پالیسی ہماری بڑی کلیئر ہے. ہمارا ایک انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ای کیٹ. ای کیٹ ہمارا ہوتا ہے. ہمارے جو ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ بچے کے میٹرک، ایف ایس سی، ای کیٹ، ان کی بیس پہ ہوتا ہے. بچہ ای کیٹ کا ٹیسٹ دیتا ہے، میٹرک اور ایف ایس سی میں اچھے نمبر ہونے چاہیے، ای کیٹ کا ٹیسٹ دے اور وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. ابھی جو ہمارا موٹیو ہے نا وہ یہ تھا یونیورسٹی کا، کیونکہ نا ابھی جب ہم نے ایڈمیشنس کیے فال میں تو ہمارے پاس نا کوئی تقریباً 13,000 اپلیکینٹ آیا تھا کمپیوٹر سائنس کا ریلیونٹ، جبکہ سیٹس جو تھی وہ تقریباً 200 تھی ہماری نا. اس کے لیے پھر ہم نے اناؤنس کیا 200 سیٹس کے اگینسٹ 13,000 ایپلیکنٹس. اس کے لحاظ سے ہم نے کہا یار کہ نہیں، ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے اور زیادہ بچے مستفید ہو سکیں. کیونکہ اگین ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہے، ہماری فیسز ہیں، بیکاز آف اٹ از اے گورنمنٹ یونیورسٹی، یہاں پہ بہت کم فیسز ہیں. بچے کی بڑی اچھی یہاں پہ جو ہے نا باقی چیزیں، جیسے یو ٹی کا نا میں نے اسٹارٹ کی تھی بات، شاید پوری نہیں کر پائے. صرف ایک ٹیچنگ میکانزم نہیں ہے، اس کے ہاسٹلز بہترین ہیں، کینٹینس کی بات کر لیں، ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں. تو یہ ایک آل ان ون پیکیج ہے. جو بچہ آتا ہے آپ سمجھیں کہ پراپر ایک بورڈنگ اسکول ٹائپ چیز بنتی ہے جس میں بچے کو کھانے سے لے کے، رہنے سے لے کے، ٹرانسپورٹ سے لے کے ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. تو اس وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ نا اور سرو کریں اس کو. جب سرونگ کی بات کی جائے تب ہمارے پاس یہ تھا کہ پھر ہم ملٹیپل پروگرامز میں آفر کریں. اب اس ملٹی پروگرامز میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اس لحاظ سے ہم نے ابھی اسپرنگ کا ایڈمیشن اناؤنس کیا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارے پروگرامز آئیں تاکہ ہمارے بچے مستفید ہو سکیں. اور اگین یہ بچے آئیں گے، چلیں گے، پھر ڈالرز بھی آئیں گے، اور بھی فارم میں زر معاملہ آئے گا، ہمارے سافٹ ویئر بھی باہر جائیں گے، دنیا میں بھی نام ہوگا، بچوں کی بھی کامیابی ہوگی، یو ٹی کی بھی ہوگی، پاکستان کی بھی ہوگی، اینڈ سو آن. تو یہ ہمارا ویژن ہے. ڈاکٹر عثمان غنی کی گفتگو آپ نے سنی. کچھ باتیں ہم نے کی ہیں اس نشست میں، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے جو سوالات آپ چاہتے ہیں پرٹیکولرلی اس ڈومین کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوائریز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، آپ بتائیے گا تاکہ ہم اگلی نشست ڈاکٹر عثمان غنی کے ساتھ رکھیں. اور ایسی بہت ساری نشستیں ابھی ہم نے کرنی ہیں آپ لوگوں کے کویشچنز بیسڈ، یعنی جو ایف اے کیوز ہوں گے، جو فریکوینٹلی آپ پوچھ رہے ہوں گے، وہ لے کے ہم ان کی خدمت میں حاضر کیے دیں گے تاکہ ان کے جو رسپانسز ہیں وہ مل جائیں. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اگر انجوائے کیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک پہنچتا ہے. تو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.